ہمیں فاسٹنگ کیوں کہی, فاسٹنگ کا ہم کہتے ہیں PCOS کی لڑکیوں کو. مجھے لگتا ہے کہ کچھ فیمنسٹ خواتین نے یہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ آدمیوں کو بھی اس اے مس نومر. آدمی تو 60 سال کا بھی ہو تو 10 بچے پیدا کر سکتا ہے. اسکن کیئر بھی بات شروع کرتے ہیں. ہر بندے کو شوق ہوتا ہے, ہر لڑکے کو ہر لڑکی کو شوق ہے کہ میں نے ینگ نظر آنا. آج کل پاکستان میں میں نے جو نوٹ کیا اور جو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, ایک بڑی وبا سی پھیل گئی ہے. پھر میں بات کروں گی وہ امریکہ میں تو پہلے بھی ڈیورس ہو رہی تھی نا. آج کل اگر کسی لڑکی نے کوئی لپ فلر ڈال کے یوں کر کے فوٹو لگا دی اور سرٹن ٹائٹ کر کے کپڑے لگا دیے, اس کو اتنے لائکس آ رہے ہیں. اور پھر کون پروموٹ کر رہا ہے اس کو؟ آدمی پروموٹ کر رہے ہیں. ٹینیجرز ہیں, ٹینیجرز تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. پورنوگرافی کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ ساری عمر آپ کو محلے میں پپو کو کسی نے ذلیل کیا, پپو نے جا کے باہر جا کے پیسے کما لیے, تو اس نے آ کے, اس کا حق ہے جی کہ آ کے ادھر تھوڑا سا شاور. میرے پاس خالی اتھارٹی نہیں ہے. اگر میں نے سی سیکشن کیے تو مجھے پیشنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں ہے, کس لیے, اور اوپر میری 10 اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جو دیکھ رہی ہیں کہ میں نے کیوں کیا. دیر از سچ اے پلیزنٹ تھنگ ٹو ٹیل ہیئر کہ جتنی گوری عورتیں دودھ پلاتی ہیں اور بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں, دین اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو ایجوکیشن. 9 مہینے میں آپ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے. اب یہ ٹائم جو ہے مینٹلی بھی عورتیں اپنے آپ کو دینا شروع کر دیتی ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ, نتھنگ رانگ ود اٹ. شیلا بھی تو ایک ٹائم پیریڈ ہے نا 40 دن کا, وہ بھی ہمارے ریلیجن کے اندر ہی ہے کہ یہ عورت کو ابھی آپ کے اندر سے کلینزنگ ہو رہی ہے, آپ کے اندر سے سارا بلڈ نکل رہا ہے. آپ کا تو ریلیجن ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ 40 دن عورت کو بخش دو بھائی, اوور نائٹ سیلیبریٹی لک دینی ہے. نہیں, غلط ہے. میں تو اس پہ بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ حالانکہ میں خود سوشل میڈیا پہ ہوں, یہ سب فیک ہے. یہ کیمرے کی لائف اور ہوتی ہے, ریئل لائف اور ہوتی ہے, ان دونوں لائف. اگر آپ کا چلو شادی سے پہلے آپ کا ایک کالج کا بوائے فرینڈ تھا. ڈاکٹر صاحبہ, انفرٹیلٹی جیسے ہمارے زبان میں بانجپن بھی کہتے ہیں, اس کی مین وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کیا اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, اس کے نقصانات آپ جو مرضی کہہ لیں, آج کل لوگ رہنا نہیں چاہتے. جب عورت کا ہوتا ہے نا افیئر, تو وہ ایموشنل ہوتا ہے. سب سے بڑی جو سیڈ پارٹ ہے, عورتیں کہتی ہیں نہیں اگر بندے نے کر لیا تو ہم بھی کر سکتے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عورت کی بایولوجی ڈفرینٹ ہے. 400 بندہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کوشچن نہیں ہے. دا منٹ آئی لیو دا ہال اور میں جا کے کمرے میں بیٹھتی تھی, تو وہاں پہ میرے پاس پیچھے لائن آتی تھی کہ کین وی ٹاک ٹو دا ڈاکٹر جسٹ فار اے سیکنڈ, مجھے اپوائنٹمنٹ لے دیں. اپوائنٹمنٹس کیا تھیں؟ ایک ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی ایز اے لائف کوچ, گائنی تو میری فل ٹائم پریکٹس USA میں ہے, اور دوسرا ہوتی تھی ہوموسیکشوالٹی کی. یہ 2 چیزیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہیں, بہت زیادہ ہیں, انڈر دا کور ہیں. عورت کا جو انفیڈیلٹی ہوتی ہے وہ ایک بڑی فرق ہوتی ہے. اس میں جب وہ کس گھر سے یا کسی وجہ سے کسی اور کے اندر انوالو ہوئی, تو زیادہ تر اس کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ خالی فزیکل نہیں ہوتی, اس کی ایموشنل انوالومنٹ ہوتی ہے. اور جب عورت کی ایموشنل انوالومنٹ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کا واپسی کا رستہ مشکل ہو جائے. میں آج کل کی عورتوں کی بات نہیں کر رہی کہ ادھر بھی افیئر ادھر بھی افیئر, اور وہ ایک ہوتا ہے ٹائم فیز ہوتا ہے ینگ لڑکیوں کا جو سوشل میڈیا کا چلا ہوا ہے کہ اٹس جسٹ او مائی گاڈ از نو بگ ڈیل. فیمنزم جائے بھاڑ میں, آپ پوری بایولوجی سمجھیں, پوری ہسٹری سمجھیں کہ آدمی کو کس طرح ڈفرینٹ بنایا گیا. میجورٹی ایسے آدمی جو اپنی عورت کو معاف کر دیں گے بیچارے, لیکن ڈپریشن میں چلے جائیں گے, کیونکہ وہ جا کے کسی دوست کو یا اپنی ماں یا باپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری بیوی نے میرے پہ چیٹ کیا تھا. سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی بہن کو بتا رہی ہوگی, پھر اپنی ماں کو بتا رہی ہوگی. 4 چیزیں ساتھ لگے تو ہے ہی کنجر, وہ تو ہے ہی ایسا, اور نے طے کر دیتا, اس نے او کر دیتا. عورتوں کا سپورٹ سسٹم بہت زیادہ ہوتا ہے. آن دا ادر ہینڈ کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں اس کے پاس پاور بھی آ جاتی ہے اگر وہ معاف کر دیتی ہے, اور اگر وہ چھوڑ کے آگے چلی جاتی ہے. آپ کے پاس ایگزسٹنگ اسٹرکچر کیا, اور جانا تو آپ نے بندے کے پاس ہی. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عورتیں جتنا مرضی بلینئر ہو جائیں, ان کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے. دے وانٹ اے مین ان دیئر لائف. تم موٹی ہو رہی ہو نا, میک شیور تمہارا ہسبینڈ موٹا ہوئے, اس کو بھی پھر یہی کھلاؤ جو تم کھلا رہی. آدمی جو ہوتے ہیں وہ بڑی ایزیلی مینیپولیٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ جتنی بھی ہسٹری دیکھ لیں, سیڈکٹرز کون تھے؟ ساری عورتیں تھیں. مینیپولیٹ کون کرتی تھی؟ عورتیں کرتی تھیں. کوئنز کون ہوتی تھیں؟ وہ عورتیں ہوتی تھیں. پیچھے سے شطرنج کی بازی کون چلا رہا ہو رہا تھا؟ وہ عورتیں ہوتی تھیں. ہمارا جو ایک اچھی چیز چل رہی تھی کہ آدمی کو آدمی کا رتبہ, آدمی کو اس کی رسپیکٹ, آدمی کو اس کا لیول دے کر اس کی میسکولین انرجی کو رہنے دیں وہاں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج اگین ہمارے پاس بڑی انفارمیٹیو اور بڑی نالج والی پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے, کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر شبانہ مفتی فرام واشنگٹن DC امریکہ, وہاں پہ پریکٹس کرتی ہیں. شی از بورڈ سرٹیفائڈ آبسٹیٹریشین اینڈ گائنیکولوجسٹ. اس کے علاوہ ان کی ایکسپرٹیز ہے انٹر پرسنل ریلیشن شپس میں, سیکشول کاؤنسلنگ میں,
اور ان کا شوق بھی ہے اور ایکسپرٹیز بھی ہے اسکن کیئر میں اور بیوٹی انڈسٹری میں. تو یہ ساری چیزیں ہم آج ان سے مکس اینڈ میچ ڈسکس کریں گے. سب کچھ جو بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جی ہم جوان نظر آنا چاہتے ہیں, ہماری اسکن کیئر اچھی ہونی چاہیے, یا اگر خواتین ہیں ان کے کچھ مسائل ہیں یا مردوں کے کچھ مسائل ہیں, تو ٹوٹل ہماری آج ڈسکشن ہوگی. جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ مفتی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر, میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. مائی پلیئر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب ہم شروع کریں گے, ایسا آئیں گے ٹیکنیکل چیزوں پہ بھی. سب سے پہلے اسکن کیئر پہ بات شروع کرتے ہیں. ہر بندے کو شوق ہوتا ہے, ہر لڑکے کو ہر لڑکی کو شوق ہے کہ میں نے ینگ نظر آنا ہے. اینٹائی ایجنگ کا ہر بندہ کہتا ہے کہ جی بس کچھ ایسا ہو جائے کہ میری اسکن بڑی خوبصورت نظر آئے. اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی ہمیں بتائیں کہ کیا اس کے ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں, کیا سولوشن ہو سکتا ہے, اور ہم لوگ یا ہماری آڈینس خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی لڑکیاں اس طرح کی کوئی میک اپ کی چیز یوز کر لیتی ہے کہ بعد میں پھر ان کو لانگ ٹرم مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس پہ ڈیٹیل میں ہمیں کچھ بتا دیں پلیز. جی تھوڑا سے ٹیکنیکل بات کر لیتے ہیں. میرا ہمیشہ یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ایک تو سائنس سے بیکڈ اپ ہو جو بھی چیز ہے. سائنٹیفک ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ چیز آج کر رہے ہیں اس کا 10 یا 20 سال میں ریزلٹ کیا ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ نے جو آج کی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن یا وقتی تسکین حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کر کے بیٹھ گئے جو آپ کو لگے کہ جی 10 سال بعد تو بلکہ آپ ایج کر گئے. دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی چیز کرانے سے پہلے اسپیشلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. یہ نہیں کہ جو ٹیکنیشین یا ایسٹیشین یا ڈاکٹر کر رہا ہے, اپنی ایجوکیشن از مسٹ کہ اگلوں نے تو پیسے کمانے ہیں. میں بات کرتی ہوں کہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر انڈسٹری ہے یہ اسکن اینڈ بیوٹی انڈسٹری. آپ کو پیسے مل رہے ہیں, کس کو برا لگے گا؟ تو آپ اگر خود کو ایجوکیٹ کریں گے تو وہ فائدہ ہوگا. تو اگر بات کر لیں جی ایجنگ کی بات کر لیں, آپ ینگ لوگ کروا رہے ہیں, انفلوئنسرز کرا رہے ہیں, ایک دوسرے کی ریٹ ریس میں دیکھ کے کہ مجھے ایک سرٹن لک چاہیے وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوں گے. اور جو چیزیں آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی کروا رہے ہیں کیونکہ ایک مجھے چیزر لک چاہیے, مجھے ناک پتلی ہونی چاہیے. ہر ایک کا حق ہے خوبصورت لگنا. آج کل انڈسٹری, آج کل زمانہ یہ چل رہا ہے, آپ کا حق ہے, لیکن سوچ سمجھ کے ایجوکیٹ کر کے. اب دیکھیں کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ کولیجن کیا چیز ہوتی ہے. کولیجن جو ہوتا ہے آپ کی اسکن کی 3 لیئرس آپ کہہ لیں کہ ویسے تو 5 ہوتی ہیں, لیٹس جسٹ میک اٹ شارٹ کہ آپ کے اوپر اسکن ہے, ایک فیبرک ہے جو آپ جب کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو دیٹس دا فرسٹ تھنگ یو لک ایٹ. اس کے بعد اس کے نیچے آپ کا جو پلمپنیس ہے, جو آپ کی فیٹ ہے یا جو کولیجن ہے, آپ کی ایک ڈرمس ہوتی ہے اسکن کی جس کے اندر فائبروبلاسٹ ہوتے ہیں. وہ سیلس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے فیٹنس جسے ہم کولیجن کہہ رہے ہیں اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. ویسے تو فیٹ اوپر والی لیئر ہوتی ہے لیکن کولیجن از دا مسٹ جو آپ کو پلمپ رکھ رہا ہے, آپ کی اسکن کو پلمپ رکھ رہا ہے. تو کولیجن ہوتی ہے جو ڈرمس میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے نیچے ایک اور فیٹ کی لیئر ہوتی ہے, ڈیپ فیٹ کہتے ہیں. پھر اس کے نیچے آپ کے مسلز وغیرہ آ جاتے ہیں. پھر آپ کا اسکیلیٹن ہوتا ہے. تو اب اسکیلیٹن کو تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. اسکیلیٹن نے تو ریزارو کرنا ہے. ایج ہو رہی ہے, آپ کا جو ایک بھربھرا ہو رہا ہے اسکیلٹن, آپ کی آنکھیں دھس رہی ہیں, اندر کی طرف جا رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے آپ. جو کولیجن ہے وہ انڈیوس کر سکتے ہیں ود گڈ اسکن کیئر. اور ایسے پروسیجرز آج کل نئے آ گئے ہیں جو کہ اگر اچھے ہاتھ میں ہوں گے تو آپ کے کولیجن پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے پلمپنس, ان سائڈ آؤٹ, جسے پہلے زمانے میں کہتے تھے نا کہ اندر کی خوبصورتی اور باہر کی خوبصورتی ہے. تو صحیح معنوں میں اب آپ کو اسکن کیئر کرنی چاہیے ود ایکٹیو انگریڈینٹس. کولیجن آپ یہ, اور پھر اس کے اوپر آپ کی اسکن ہوتی ہے. کولیجن آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ ایج 20 کے ہوتے ہیں اس کے بعد کتنی ہمیں لگتا ہے کہ ہیں ایج 20 ابھی تو وی آر ویری ینگ. ایج 20 کے بعد ہی آپ کے جو فائبروبلاسٹ ہیں, جو جنہوں نے کولیجن پیدا کرنا ہے, جنہوں نے آپ کو یہ پلمپنس دینی ہے اور آپ کے فیٹ کو پلمپ رکھنا ہے, وہ لیزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ کام نہیں کر رہے اتنا زیادہ. تو ہر آنے والے سال میں 1% کولیجن جو ہے کم ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ 40s میں جائیں گے تو اور کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے خاص طور پہ جب عورتیں مینوپاز میں چلی جاتی ہیں تو ایک ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے آپ کا, اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اس میں کمی آتی ہے. تو پہلے 5 سال میں عورت کے مینوپاز کی ایج ہوتی ہے کوئی 51 کہہ لیں, 50-51 میں اگر مینوپاز ہو گیا, اس پہ مینوپاز پہ ایک پراپر آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں آگے. لیکن کولیجن دیکھیں کہ آپ پہلے 5 سال میں ایک دم کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بائی 30%. ٹھیک ہے. تو کولیجن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مینوپازل عورتوں میں 30%, ایک دم 30%, اور اس کے بعد پھر ایوری ایئر 2 ایئر 2% کم ہوگا. تو پہلے 1%, پھر 30%, پھر 2%, جب تک آپ زندہ ہیں. اور 70-80 میں جب ایک انسان کی عمر ہوتی ہے تو آدھے سے آپ کا پوری باڈی کا تقریباً کولیجن ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو اس لیے کولیجن از دا مسٹ. آپ نے وہ کام کرنے ہیں شروع میں بھی, جوانی میں بھی, 20s میں بھی, جو کہ آپ کو کولیجن کو پروڈیوس کریں تاکہ آپ
एजिंग नहीं रोक सकते, एज आपने ग्रेसफुली करना है, लेकिन कम से कम डिले तो कर सकते हैं। कोई ऐसा काम करते रहें जो कि इनसाइड आउट कोलेजन प्रोड्यूस करता रहे, चाहे वो अब कोलेजन आप फूड में ले रहे हैं या कोलेजन की आप क्रीम्स लगा रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसको आपने प्रोड्यूस करना है ताकि एजिंग को आप थोड़ा डिले कर सकें। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसी गलती जो बच्चियां या लड़कियां, क्योंकि आमतौर पर स्किन केयर का लड़कियों को ज्यादा होता है, टीन एज में और 20s में और 30s में कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां या एक दो गलतियां वो करती हैं जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम बाद में फेस करना होता है, और क्या ऐसी चीज वो उस एज में बेहतर कर सकती हैं कि उन्हें ये कोलेजन का मसला ना हो फ्यूचर में? पहले तो बात कर लेते हैं कि वो क्या कर सकती हैं। ठीक है। कोलेजन की इंडक्शन के लिए अमेरिकन डर्मेटोलॉजी की गाइडलाइंस जो हैं कि आपने 25 के हुए तो रेटिनॉल्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रेटिनॉल्स क्या होते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो कि कोलेजन को इंड्यूस करती हैं। जो आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मैंने कहे थे वो लेजी हो गए थे, अब आपने उनको जाके स्टिमुलेट किया तो वो कोलेजन पैदा करना शुरू कर देंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये नहीं कि आपने 40 या 50 साल में जाके अपने आप को अवेयर करना है कि मुझे अब बाय दैट टाइम इट्स लेट, लेकिन जब भी आपको अवेयरनेस आ जाए, जब भी समझ आ जाए, 40 में आ गई, 50 में आ गई, 60 में, आपने रेटिनॉल इस्तेमाल करने हैं। लेकिन द बेस्ट टाइम टू डू दैट इज ताकि आप लॉन्ग टर्म उसके साइड जो है उसकी बेनिफिट्स देख सकें। आपने 25 में रेटिनॉल्स इस्तेमाल करना शुरू कर देने हैं। उसके साथ साथ अपने आप को एजुकेट करें कि ऐसे कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट है। खाली मॉइस्चराइजर नहीं लगाने, मॉइस्चराइजर तो थोप लिया, सर पे क्रीम लगा ली, लेकिन उस क्रीम को खरीदते हुए देखें कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी एजिंग को डिले कर रही है, कोलेजन को प्रोड्यूस कर रही है। आपने देखना है कि उसके अंदर सेरामाइड्स हों, उसके अंदर नायासिनामाइड हो, उसके अंदर पेप्टाइड्स हों, उसके अंदर विटामिन सी हो, ये हाइलुरोनिक एसिड हो, ये वो तमाम चीज़ें जिनको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ये वो चीज़ें होनी चाहिए क्रीम के अंदर, मॉइस्चराइजर के अंदर, आपके क्लेंजर के अंदर, कि आपको अंदर से कोलेजन प्रोड्यूस कर रही है। और इसका एक गोल्डन रूल है कि आपने कोई भी स्किन केयर जब इस्तेमाल करनी है तो ओवरनाइट आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। लोग जो हैं भागते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मारने हैं शॉर्टकट, वो प्रोसीजर्स जाके कराएंगे और शॉर्टकट में ये देखना नहीं उन्होंने कि उस प्रोसीजर के पीछे साइंटिफिक डेटा क्या है कि 10 साल के बाद क्या होगा। शॉर्टकट तो हर एक को पसंद है ना, कि कोई ऐसा प्रोसीजर करा लिया, बस रातों रात सब कुछ ठीक हो गया, ओवरनाइट ठीक हो गए। स्किन केयर जो होता है वो 5-6 साल के बाद आपको उसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, और ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है, आपने सारी उम्र करनी है। अगर 25 से स्टार्ट हुए, अगर 40 में पता चला कि मैंने रेटिनॉल इस्तेमाल करने थे, मैंने पहले इस्तेमाल ही नहीं किए थे, तो आपने जब तक मरना नहीं है ना, जब तक जिंदा है, क्योंकि एजिंग होती रहनी है। एजिंग को सब्स्टिट्यूट तो ये है ना कि इंसान अल्लाह अकबर हो जाए तो अगर मरना जिंदा है तो आप दिन ब दिन एक चीज मैं कोलेजन की और बता दूं कि आजकल कितनी हम मार्केटिंग देखते हैं, कितने प्रोडक्ट्स चले हुए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, लोग बाहर के मुल्कों से फोन आता है, जी कोलेजन का प्रोडक्ट ले आना, कोलेजन का शेक ले आना, कोलेजन ले आना। कोलेजन जो है ना आपकी फूड में भी होता है, आपकी ज्यादातर बीफ का जो होता है ना ब्रॉथ, जिसमें हम यखनी कहते हैं, जी सबसे ज्यादा कोलेजन उसमें है। सबसे जबरदस्त जो चीज आप अपने लिए कर सकते हैं कि आप फूड से कोलेजन हासिल करें। तो जो कोलेजन होता है ना, वो अगर आप ले रहे हैं बीफ से, बीफ ब्रॉथ जो यखनी की, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने वो लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ लेग्यूम्स, फिश, जितनी भी बीफ की चीज़ें और सारा गोश्त जो होता है, ये सब आपको कोलेजन दे रहा है। और कोलेजन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी मोबिलिटी के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, हर चीज़ में आपके कोलेजन है, नेल्स, हेयर, सब चीज़ों के अंदर। अब देखें आप, अगर ये जो मैंने आपको बताया था कि बाहर से बुलाते हैं जी, क्यों हमें वो शेक ला देना, कोलेजन ले आना, उसके अंदर जो कोलेजन का अगर आपने खरीदना है तो हमेशा देखें खरीदने से पहले कि उसके ऊपर लिखा हो कोलेजन पेप्टाइड्स, ठीक है, या फिर उसके ऊपर लिखा हो कोलेजन हाइड्रोलाइज्ड। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फॉर्म में आप लेते हैं ना, कोई कोलेजन ले लिया, उसका आपने जो वेट होता है, मॉलिक्यूल का साइज, वो होता है 300K डाल्टन। वो बहुत बड़ा है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप उसको इंजेस्ट करेंगे टैबलेट को तो वैसे ही निकल जाएगा, आपके पैसे वेस्ट। अगर आपने कोई पाउडर या ऐसी चीजें ली जिसका वेट जो हाइड्रोलाइज्ड है या पेप्टाइड है, उसका वेट होता है लेस देन 10,000, 6,000 तक होता है। 6,000 आप कह लें डाल्टन। जो आपका स्टमक होता है ना,
स्टमक, उसका जो पोर होता है वो होता है 4000. तो जो भी चीज़ 4000 डाल्टन से कम होगी वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा. तो इसलिए कोलेजन हाइड्रोलाइज्ड वगैरह या नैनो हाइड्रोलाइज्ड जिसे हम कहते हैं उनका वजन होता है 6000 से कम या 2000 तक, तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगा. वैसे कोलेजन अब्जॉर्ब नहीं होने का, तो इसकी वजह से अपने पैसे वेस्ट ना करें. अगर आप पाउडर ले रहे हैं या बड़े बॉडी बिल्डर बन रहे हैं या अपनी एजिंग के लिए, सब लोगों को लेना चाहिए. आपको, मुझे, एवरी पर्सन शुड बी टेकिंग कोलेजन. लेकिन देखें कि जिसके खरीद रहे हैं प्रोडक्ट उसके ऊपर पेप्टाइड लिखा हो या हाइड्रोलाइज्ड लिखा हो. अच्छा, इसके अलावा एक चीज मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस कर रहा था कि जो लोग इंजेक्शन लगवाते हैं रंग अपना बेहतर करने के लिए, ऐसे इसके साइंटिफिकली या मेडिकली क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? इसके पीछे देखिए, ये एक्चुअली ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस होते हैं. स्किन दिए जाते थे कीमोथेरेपी के लिए और पेशेंट्स की इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए. एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स जो टॉक्सिक होते हैं सेल्स को. इसकी पिल्स भी होती हैं कुछ. जी, लेकिन इंजेक्शंस जो ये सारे दिए जाते हैं और पिल्स दिए जाते हैं, जिस मर्जी मेथड से आप दे रहे हैं, अगर तो आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे डॉक्टर के पास गए हैं जिसको इसका नो हाउ है और वो आपको सही तरीके से दे रहा है, क्योंकि अगर इंजेक्शंस ओवरडोज हो सकता है, किडनी के ऊपर लोड पड़ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ ओवरलोड हो जाएगी और करने वाले को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं. खाली किसी भी आप सस्ते दाम चले गए, वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि जो महंगे वाले हैं जो पैसे ले रहे हैं वो भी काम सही, दे नीड टू नो व्हाट दे आर डूइंग. वाइटनिंग उन्होंने देखा कि ये उसका साइड इफेक्ट है, तो लोगों ने इसको शुरू कर दिया कि चलो वाइटनिंग के लिए सही, क्योंकि खासतौर पे इन कंट्रीज में जी दुल्हन गोरी होनी चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए तो रंग साफ होगा, और एक्टर्स एक्ट्रेसेस को जी रंग साफ होगा. उन्होंने इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए. अब अगर आप ये कहें कि यस, साइंटिफिक डेटा ने ये कहा है कि इट डजंट हैव लाइक वेरी कोई इतने एडवर्स साइड इफेक्ट्स नहीं है इमीडिएटली, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इसके होंगे या नहीं, उसके ऊपर एक लिमिटेड डेटा है. आई वुड बी लिटिल बिट मोर वरिड कि अगर आप बहुत रेगुलरली करवा रहे हैं और तो इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट साइंटिफिक डेटा इतना प्रेजेंट नहीं है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपको कहूँ कि हाँ जाओ कराओ, इसका कोई नुकसान नहीं है. तो आई विल बी वेरी कॉशियस विद इट. डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि हम ये स्किन केयर की बात में डिस्कस कर रहे थे, मेनोपॉज की आपने बात की, ये आसान अल्फाज में है क्या मेनोपॉज जी, और इससे क्या कोई प्रॉब्लम भी होती है, और क्या ये दोनों तरफ मसला है, मर्दों का भी और खवातीन का भी, या सिर्फ ये खवातीन में होता है? ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मर्दों और औरतों वाला. मेनोपॉज ये होता है जी कि अल्लाह मियाँ ने औरत को पैदा किया है. अगर आप सिर्फ उसकी बात करें, सबसे मेन फंक्शन क्या, मेन फंक्शन उसका रिप्रोडक्शन है. अच्छा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आदमी को जो है वो एक काम जो है वो नहीं कर सकता कि बच्चा नहीं पैदा कर सकता, और ये वो चीज़ सलाहियत अल्लाह मियाँ ने एक बहुत बड़ी नेमत और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग औरत को दे दी कि भाई सिर्फ ये काम तुम कर सकती हो और दुनिया में कोई नहीं. और फिर बड़ा रुतबा दिया अल्लाह ने, बहुत बड़ा रुतबा दे दिया. तो अब अगर आप ये देखें कि वो रिप्रोडक्टिव फेज जब तक चलता रहता है, आपकी ओवरीज हैं, ओवरीज जो होती हैं आपकी एकदम इन एक्शन आ जाती हैं जब बच्ची छोटी होती है, तो उस वक्त नहीं. प्यूबर्टी जब होती है, आपके लेवल जो होते हैं हार्मोन्स के, एस्ट्रोजन होता है मेन हार्मोन, जिसकी वजह से प्यूबर्टी होती है. आपके सेक्सुअल जो सारी आपके बाल, आपकी ब्रेस्ट, आपके पूरे स्ट्रक्चर्स आना शुरू हो जाते हैं फिजिकल और लड़की के, और आप उसको कह देते, उसके पीरियड आना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं प्यूबर्टी हो गई. एस्ट्रोजन पैदा हो गया एकदम बहुत ज़्यादा, ओवरीज ने पैदा किया. इसका मतलब ये है कि अब उसके अंदर सलाहियत आ गई बच्चा पैदा करने की, उसके अंदर एग्स बन गए. अब आहिस्ता आहिस्ता वो 40 साल हो गया या इस तरह से आप एक सर्टेन टाइम पीरियड है जिसमें वो बच्चा पैदा कर सकती है. अब एक टाइम आना है जब वो सलाहियत उससे दूर हो जाएगी. उसके जो एग्स थे, जब बच्ची पैदा होती है तो उसके अंदर 1 मिलियन 2 मिलियन एग्स होते हैं. जब प्यूबर्टी होती है तो 300 रह जाते हैं सिर्फ. उसके बाद जब आप एक औरत जिसके एज 37 है तो उसके पास सिर्फ 25,000 है. इसलिए हम कहते हैं कि शादी ज़रा जल्दी कर लें, क्योंकि अगर बच्चे बनाने हैं तो फर्टिलिटी के इश्यूज इतने नहीं होंगे, क्योंकि गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ एग है. 37 के बाद फिर 40s में और कम हो गए. मेनोपॉज में जाके सिर्फ 100 से भी कम एग्स रह गए. एग्स ने क्या करना था, वो ओवरीज के अंदर है जो एस्ट्रोजन पैदा कर रहा है. एस्ट्रोजन जब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम हो गया तो फिर औरत की सलाहियत बच्चा पैदा करने की भी ख़त्म हो गई, और एस्ट्रोजन ख़त्म हो गया तो उसको साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाएंगे एस्ट्रोजन की कमी के. और जब पीरियड आपके जो कि आ रहे थे एस्ट्रोजन की वजह से और एक पूरे साइकिल की हार्मोन्स की वजह से, वो पीरियड ख़त्म हो जाएंगे. जब वो पीरियड बाय डेफिनेशन पूरे साल के लिए ख़त्म हो गए तो हम कहेंगे ऑफिशियली अब ये मेनोपॉज आ गया. अब ना वो बच्चा पैदा कर सकते हैं. 1 in 500 मतलब बहुत कम
100 کے ایگ رہ جائیں گے تو بہت کم ہے کہ کوئی عورت میرے کل پھر وہ نیوز میں آ جائے گی کہ بچہ 50 کے بعد پیدا کر لیا 60 میں. تو پیریڈ ختم ہونے کو جب پورے سال کے لیے ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مینوپاز ہو گیا. مینوپاز کمز ود لاٹس اینڈ لاٹس آف ایشوز. اور پچھلے 25 سال میں عورتیں بیچاری جتنی زیادہ سفر کی ہیں مینوپاز کی وجہ سے, کیونکہ 25 سال پہلے ایک اسٹڈی تھی WHI کی, امریکہ کے اندر کنڈکٹ ہوئی تھی کہ اگر آپ ہارمون دیں, چونکہ ایسٹروجن ختم ہو گیا تھا تو آپ اب ایکسٹرنل سورس سے ایسٹروجن اور پروجسٹرون دے رہے ہیں. یہ وہ ہارمونز ہیں جو اووریز پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ آپ باہر سے دیں گے تو انہوں نے کہا جی اس سے بریسٹ کینسر کا رسک ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے کلاٹس بن جاتے ہیں اور پرابلم ہو جائے گا. تو اسٹڈی جو ہے وہ جی بڑی خطرناک ہے, بریسٹ کینسر کی وجہ سے ڈر ہو گیا, فیئر فیکٹر. تو ہارمونس دینے بند کر دیے, جبکہ آپ کے جسم کے عورت کے ہر چیز کے اندر ایسٹروجن کی ضرورت ہے. بون سے لے کے, ہیئر سے لے کے, اسکن سے لے کے, ہارٹ سے لے کے, یو نیم اٹ, ہر جگہ ایسٹروجن ریسیپٹرز ہیں. آپ کو ایسٹروجن چاہیے. جب ایسٹروجن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, ساری جسم آپ کا افیکٹ ہوگا. آپ کے ہیئر تھن ہونا شروع ہو جائیں گے, اسکن آپ کی ڈرائی ہو جائے گی, آپ کی اسکن لٹکنا شروع ہو جائے گی, آپ کے ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے پلمپنس ختم ہو جائے گی. ایسٹروجن آپ کے ہارٹ کو ہارٹ ڈیزیز سے بچاتا ہے. ایسٹروجن آپ کی بونس کو آسٹیوپروسس سے بچاتا ہے. آپ کی میموری لاس, آپ کو لگتا ہے میں کئی چیزیں رکھ کے بھول گئی, برین فاگ ہو جاتا ہے, آپ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ابھی یہ کہیں گے کہ ابھی تو اتنی خوش تھی, یہ میری بیوی, اب اس کو کیا ہو گیا, 2 منٹ بعد میرے سے لڑ رہی ہے, 2 منٹ میں اس کے موڈ سوئنگز آ رہے ہیں. پھر رات کو پسینے آ رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی, نیند سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہاٹ فلیشز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. کسی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی عورت تو ایک دم لال بھبکا ہو گئی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا, میموری لیپسز فاگی ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایسٹروجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اب جو نئی اسٹڈیز آئی ہیں 2022 میں امریکہ کے اندر, آفٹر اے تھرو سائنٹیفک ڈیٹا جو اس کو بیک اپ کر رہا ہے, مینوپاز کی ایک بہت امپورٹنٹ سوسائٹی ہے وہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں نارتھ امریکن مینوپاز سوسائٹی, اور ایک ہماری بورڈ سرٹیفائڈ سوسائٹی ہے جہاں سے میں بھی بورڈ سرٹیفائڈ, پورے آبسٹریشن گائنیکالوجسٹ فرام امریکہ وہاں سے بورڈ سرٹیفکیشن حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یو کین پریکٹس, تو اسے کہتے ہیں ایکاگ. وہ ایکاگ اور نیمز, اور اس کے علاوہ تمام برٹش مینوپاز سوسائٹی, آسٹریلیا کی, کوریا کی, چائنا, سب نے اس کو بیک اپ کیا ہے اس اسٹڈیز کو. میں وہ آپ کو پڑھ کے ایک, پلیز اگر آپ پڑھ کے سنا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہارمونز لینا. اگر آپ کے اندر کوئی کانٹرا انڈیکیشن یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو ضرور لینے چاہیے. For women aged younger than 60 years or who are within 10 years of menopause onset and have no contraindication, اگر آپ کو contraindications نہیں ہیں اور آپ کو جو ہے 10 سال کے اندر earliest possible آپ کو ہارمونس لینا شروع کر دینے چاہیے. The benefit risk ratio is favorable for the treatment of bothersome vasomotor symptoms and prevention of bone loss and so on. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے اور آپ کو یہ تمام سمٹمز آ رہے ہیں اور آپ کو مینوپاز سٹارٹ ہو گئے, تو یہ نئی گائیڈ لائنس 2022 میں آئی ہیں جو کہ ابھی تک ڈاکٹرز نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا. میں کسی گائنیکالوجسٹ سے یہاں بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا کی لوڑ ہے, ابھی 4-5 سال مسئلہ ہوئے گا انہوں تو پھر بس ختم ہو جائے گا. تو کیا موڈ سوئنگز ہوں گے, لڑے مرے گی یہ سارا, تو ڈپریشن ہو جائے گا, تو بس ٹھیک ہے لیکن گزر جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ پہلے لانجیوٹی لائف ایکسپیکٹینسی عورتوں کی 50, 60, 65, آج کل کوئی نہیں مر رہا. آج کل جو ہے لائف ایکسپیکٹینسی 70, 80, بلکہ آدمی ہارٹ ڈیزیز سے مر جاتے ہیں. جی جی. اینڈ دے لیو لانگر. خواتین اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ایوریج ایج 51 ہے اور آپ نے زندہ رہنے 80, 85, اس سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں, تو آپ 40-50 سال مینوپاز کی زندگی گزار رہے ہیں. اور مینوپاز کا مطلب یہ ہوا کہ وداؤٹ ایسٹروجن, جس کا یہ مطلب ہوا کہ جو بینیفٹ آپ کو ایسٹروجن سے مل رہے تھے ناؤ یو ڈونٹ ہیو اٹ. بالکل وہ بھی نہیں مل رہا. آپ کے بونز میں بھربری ہو جائیں گی, فریکچرز ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی اسکن خراب ہو جائے گی, بال تھن ہو جائیں گے. آپ کو میں نے جس طرح سے بتایا کہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ نے 40-50 سال اس میں رہنا ہے. یہ اسٹڈیز نے اپروو کیا ہے کہ ایک اور, یہ میرے پاس وہ پیپر نہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ بہت ریئر بریسٹ کینسر کا رسک ہے. ریئر کا ورڈ یوز کیا انہوں نے. تو اس اسٹڈی جو پہلے آئی تھی 22-25 سال پہلے, اس کو انہوں نے بوگس کہہ کے انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا. نئی اسٹڈیز ہیں کہ اف یو ڈونٹ ہیو اینی رسک فیکٹرز ٹیک اٹ. یہ بڑی زبردست ہے. ہمارے لوگوں کو اس پاکستان میں خاص طور پہ آپ نے بتایا اویئرنیس کم ہے تو لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. آپ نے جب پیریڈس کی بات کی تو فوراً میرے ذہن میں ایک سوال ہے. اس سے پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے PCOS کا, پولیسسٹک اووریز.
اب اس کے بارے میں آپ ایک تو تھوڑا ریسرچ کے حوالے سے بتا دیں کہ کیا یہ مسئلہ صرف پاکستان میں ہے یا امریکہ میں بھی یا باقی جو اس طرح کے کنٹریز ہیں کینیڈا UK وہاں پہ بھی یہ ہے, اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اچھا, میرے پاس میری اتنے اوور اے ڈیکیڈ ہو گیا مجھے امریکہ میں پریکٹس کرتے ہوئے, جتنا پیشنٹ میرے پاس ینگ گرلس کا بنگلہ دیش اور ساؤتھ ایشینس انڈینس جسے پاکستانی, یہ سب PCOS کے ساتھ آتی ہیں. اینڈ دا منٹ دے واک ان دا آفس, جب میں کوئی ینگ لڑکی دیکھتی ہوں اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے کیونکہ پریگننسی کے لیے تو پھر میں وہ پریگننٹ نہیں ہے تو پھر میں کہتی ہوں یہ PCOS والی ہوگی. مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ اس کے PCOS ایک سنڈروم ہے, اٹس ناٹ ون تھنگ. ان ساؤتھ ایشیا یہ ہے ایسے, جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز, ہمارے آدمی جتنے مرضی تھن ہو, ہمارے آدمی جتنے مرضی فٹ ہو, دے ڈائی آف ہارٹ ڈیزیز. ان کا جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہے, ان کا جو ڈایامیٹر ہے کورونری آرٹریز کا وہ اسمالر ہے ایز کمپیئر ٹو کاکیشینز اینڈ وائٹ پیپل, تو دے ڈائی آف ہارٹ ڈیزیز. تو میں تو ہر آدمی کو کہتی ہوں کہ اگر آپ 40 سال سے اوپر گئے ہیں تو آپ بیبی ایسپرین شروع کر دیں تاکہ ہارٹ ڈیزیز سے بچ جائیں. کولیسٹرول کو جو ہے آپ کم رکھیں کیونکہ ہماری غذا بھی کچھ اس قسم کی سیریفائی ٹائپ ہے. تو PCOS جو ہوتا ہے ایک سنڈروم ہوتا ہے, وہ ایک چیز نہیں ہے. اس میں آپ کا پورا ایک اووریز جو ہوتی ہیں وہ فالیکلز آ جاتے ہیں جس میں ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے. انسولین جو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ہمارے اندر ہارمون ہے اس کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے. یہ ڈائبیٹک لوگوں میں بھی جب ہوتا ہے تو ڈائبٹیز وغیرہ ہو جاتی ہے. ان کا جو فیٹ ہوتی ہے وہ پوری پیٹ کے ارد گرد کٹھی ہو جاتی ہے. جب بھی ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے نا تو یہ عورتوں کی ہپ کے آس پاس ہونی چاہیے, ان کا آور گلاس فگر ہوتا ہے. لیکن جب ان کو دیکھیں گے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے چاہے وہ مینوپاز کا ہو یا PCOS کا, ان کا ہپ کی بجائے جو پیٹ ہوتی ہے پیٹ کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے فیٹ, جسے ہم کہتے ہیں وسرل فیٹ, جس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز بھی زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے کولیسٹرول بھی زیادہ ہو جاتا ہے, ہائپر ٹینشن وغیرہ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وسرل فیٹ پیٹ کی چربی کم کرنا سب سے دنیا کا مشکل کام ہے, اور ان کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں. تو پھر ہم انہیں یہ کرتے ہیں کہ اگر تو انہوں نے بچہ, اور ان کا زیادہ ایشو یہی ہوتا ہے کہ جب پیریڈ ارریگولر ہوں گے تو ہم پریگننٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. سب سے زیادہ ان کو جو ہیلپ کرے گی, جو روٹ کاز ہے وہ ہے جی ویٹ لاس, کیونکہ ان لوگوں کا ویٹ ایک دم گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ان کو تھائرائڈ یا کوئی اور ایشو نہیں ہے, ہم نے رول آؤٹ کر دیا, تو میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ویٹ لاس کریں. اور ویٹ لاس ہی کرنا, کیونکہ وہ انسولین ریزسٹنٹ ہیں, وہ کہیں گے ایک تو میں انسولین ریزسٹنٹ ہوں, وزن میرے سے کم نہیں ہوتا, اور مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ ویٹ لاس کرو. اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ میرے پاس فیور کے ساتھ آئے ہیں, میں آپ کو پیناڈول دے دوں جو یہاں پہ دیتے ہیں, تو فیور میں نے کنٹرول کر دیا نا, لیکن میں نے یہ تو پتہ نہیں کیا نا کہ فیور تھا کیوں, کیا کڈنی ڈیزیز تھی یا روٹ کاز پہ نہیں گئے. ہاں, تو روٹ کاز پہ جانا ضروری ہے کہ جب انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو آپ کا جو آپ کے فیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے اس میں ایسٹروجن ڈپازٹ ہوتی ہے, تو ایسٹروجن اور ہارمونس کا امبیلنس ہو جاتا ہے. تو آپ کو اپنی فیٹ کم کرنی پڑے گی, وزن کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ ہارمون کا بیلنس واپس آئے, اور وہ مشکل کام ہے. تو ہم پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو آج کل بہت ہے 16 to 18 دیٹ ریئلی ہیلپس. تو آپ نے, میں اتنی سرپرائزڈ بھی ہوتی ہوں الحمد للہ بینگ اے مسلم کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں روزہ رکھنے کو کہا گیا تھا یا نماز پڑھنے کو کہا گیا تھا, کہ یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, میں وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھتی ہوں, میں خود بھی کرتی ہوں, پلاٹیز کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی والے ایکشنز تاکہ ہمارے جوائنٹس نے موبل رہیں, اور وہی چیز ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ 5 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ہماری موومنٹ کس طرح سے دے دی گئی, ہمیں فاسٹنگ کیوں کہی. فاسٹنگ کا ہم کہتے ہیں PCOS کی لڑکیوں کو, اور فرٹیلیٹی کے ٹائم پہ ان کو پھر تھوڑی سی ہیلپ, اگر ان کے پیریڈ ریگولر نہیں ہوتے تو ان کو ہم تھوڑا سا فرٹیلیٹی ڈرگس دینے پڑتے ہیں. بٹ ایک دفعہ ان کی سسٹم چالو ہو جائے نا مشینری, تو پھر وہ بچے جلدی جلدی پیدا شروع کرنا, فرسٹ ٹائم پرابلم ہوتا ہے PCOS, کیونکہ فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے اور ان کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں. کیونکہ پیریڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر مہینے ایک ایگ بنا رہے ہیں, عورت نے ہر مہینے ایک ایگ بنانا ہے. بندے کے جو 40 ملین سپرم ڈال رہا ہوتا ہے وہ میرا مطلب ہے کہ اس کا 40 ملین سپرم ہے, اور بندہ تو ہر مہینے سپرم بناتا ہے. بندہ دیکھیں لائف ٹائم میں 650 یا 560 سوری اس کے آس پاس 530 کر کے 530 بلین اس کے لائف ٹائم میں اس کا سپرم ہے. عورت بیچاری, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 100 یا 200 ملین کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, اور بائی دا ایج آف 13 جب اس کی پیوبرٹی ہو رہی ہے تو صرف 300 رہ جاتا ہے اس کا ایگ. اس کا ایک لمیٹڈ ذخیرہ ہے. بندے نے تو سپرم اس کا بنتا رہتا ہے, اس کا رکتا نہیں ہے. اس کے ٹیسٹوسٹیرون ہیں وہ بنتے رہتے ہیں, اس کے رکتے نہیں ہیں. آپ نے مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ بندوں کو مینوپاز ہوتا ہے کہ نہیں, میں اس لیے اس بات پہ مسکرا رہی تھی کہ اب یہ دیکھیں کہ بندوں کو جو ہے وہ مینوپاز ہونا ہوتا تو عورتوں کو 100% جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں اس روئے زمین پہ, سب نے اگر زندہ ہیں تو ان کا یہ سسٹم ہونا ہے, they will go through menopause. تو it by definition
آپ کو مینوپاز ہونا ہے, آپ زندہ ہیں, آپ نے ایج کرنا ہے, آپ کی ایوریج ایج 51 ہو گئی, کچھ لوگوں کو 40s میں ہو جائے گا, کچھ لوگوں کو 55 تک ہوگا, ویری کرے گا, لیکن سب کو ہونا ہے 100%. آدمیوں کو یہ انہوں نے ٹرم دے دی جی کہ او میل مینوپاز, وچ آئی فائنڈ ویری ریڈیکولس. مجھے لگتا ہے کہ کچھ فیمنسٹ خواتین نے یہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ آدمیوں کو بھی اٹس اے مس نومر. اس لنگو لینگویج میں, ایسی لیمنس لینگویج میں آدمیوں کو مینوپاز ہوتا ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ان کے اینڈروجنز ہوتے ہیں, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈیلیڈ اینڈروجنز, ان کے تھوڑے سے لو ہو جاتے ہیں اینڈروجنز ان کے, جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑے سے لو ہو جاتے ہیں. اگر وہ لو آدمیوں کا اگر آپ دیکھیں تو ان کے ٹیسٹوسٹیرون لیول 19 ایئر اولڈ کا جو لڑکا ہے اس کے پیک پہ ہوتے ہیں, 1200 ہوتے ہیں, 1000 ہوتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہونا شروع ہوتے ہیں. جب وہ 60s میں چلا جاتا ہے تو پھر بھی اس کے ٹیسٹوسٹیرون پریزنٹ ہیں, اور اس کو وہ ایک گراف فالو کر رہا ہے. وہ 300 سے نیچے نہیں جائیں گے, 300 سے اوپر ہی رہیں گے, تو وہ اس کے لیے نارمل کنسیڈر ہوں گے. تو اب اس کی لبیڈو, سیکشل ڈیزائر وہ 19 ایئر والے کی نہیں ہوگی, 35 کے بعد لوگوں کا جو ٹیسٹوسٹیرون نیچے جا رہا ہے. تو ڈیزائر کم ہوگی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مینوپاز میں چلا گیا, کیونکہ وہ اپنا گراف کو فالو کر رہا ہے. اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون نارمل کم ہو گئے, لیکن اس کی ایج کے لیے نارمل ہے. عورتوں میں تو ایسٹروجن کم ہی ختم ہی ہو گئے, تو وہ بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتی, اس کی ریپروڈکشن ختم ہو گئی. آدمی تو 60 سال کا بھی ہو تو 10 بچے پیدا کر سکتے, تو اس کو مینوپاز کوئی نہیں ہوا. اگر کسی کے 300 سے بھی نیچے چلے گئے, ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ نے چیک کیے اور وہ کم لیول آئے, اس کے گراف سے نیچے آئے, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیکشل ڈیزائر کم ہو جاتی ہے. ٹیسٹوسٹیرون اور بڑے کام کرتا ہے, آپ کی موٹیویشن دیتا ہے, آپ کو آپ کے مسل میس کو پریزرو کرتا ہے, تو پھر ان کو ٹیسٹوسٹیرون تھراپی دے دی جاتی ہے. تو یہ ان کے اینڈروجنس کی کمی ہے, ایک سنڈروم ہے. لیکن ان کو میل مینوپاز اگر کہیں گے تو پھر 100% آدمیوں کو میل مینوپاز ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل. اور پھر ان کو تو پھر بچے بھی نہیں پیدا کرنے, آپ 60 ایئر 70 میں بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے مینوپاز, اٹس جسٹ مس نومر. آپ غلط لینگویج یوز کر رہے ہیں ان کے لیے, اور میرا خیال ہے وہ اس جسٹ کہ عورتوں نے کہتے ان کو بھی کوئی بات نکالنی ہے تو چلے نکال لیں. اٹس ناٹ دا ٹرمینالوجی دیٹ شوڈ بی یوزڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ٹیکنیکل چیزیں میرے خیال ہے ہو گئی ہیں, مزید بھی ابھی بہت سی ہیں. تھوڑا سا میں آف ٹیکنیکل سے ذرا آف ٹاپک آنا چاہوں گا. آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں, امریکہ میں رہتی ہیں. میں نے آپ سے آف دی ریکارڈ بتایا, میں بھی میری بھی ماشاءاللہ بیٹی ہے 4 سال کی. تو امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو, میں تو اس چیز پہ بڑا سخت اوپینین رکھتا ہوں کہ امریکہ ہو, یورپ ہو, UK ہو, ان کو بچوں کی شادی پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے, اور اسپیشلی بیٹی کی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ سے میں اس کا اوپینین بھی لینا چاہوں گا, اور ڈیورس ریشو کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی, اور اس کے ریزن بھی جاننا چاہوں گا. پاکستان میں کیوں ریشو بڑھ رہی ہے, اور امریکہ میں اسپیشلی جو پاکستانی جو دیسی فیملیز ہیں ان میں اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے؟ جی دیکھیے, جب بھی ویلیوز کا ڈفرینس آ جاتا ہے نا, جہاں پہ فاؤنڈیشن آپ کی ملتی جلتی نہیں ہوگی, ویلیوز ملتی جلتی نہیں ہوں گی. اور ویلیوز کہاں سے آتی ہیں, وہ انسٹل ہوتی ہیں چائلڈہڈ میں. جی. آپ کے بڑھاپے میں جا کے آپ کو کوئی ویلیو نہیں دے سکتا. آج میں آپ کو لیکچر دے دوں تو آپ کہیں گے یہ کیا لائف لیکچر مجھے دے رہی ہے, اس سے زیادہ تو مجھے پتا ہے. یا تو میں گوگل ڈاکٹر سے سیکھ لوں گا, یا میں ٹک ٹاک سے سیکھ لوں گا, آج کل دنیا یہی کر رہی ہے. مجھ کو سائنٹیفک ڈیٹا کی کیا ضرورت ہے. اور جہاں پہ ڈفرینس آ جائے ویلیوز کا, کیونکہ آپ کا چائلڈہڈ فرق ہے. اور وہ خالی چائلڈہڈ یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں بھی سپوز اگر ایک بندہ ایک مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس میں پرورش پائی ہے, اور ایک بندی جو ہے وہ ایک بہت ہی رچ فیملی سے آ رہی ہے, تو وہاں پہ بھی ویلیوز کا فرق آ جائے گا. ان کی بھی کمپیٹیبلٹی کے, اور ان کی جو میرج آگے سے چل پائے گی کتنی دیر پا ہوگی, اس کا بھی فرق پڑ جائے گا. تو خالی یہ نہیں کہ امریکہ, اور اگر اب آپ کنٹری اوشن ہی بدل رہے ہیں کہ آپ اٹلانٹک اوشن سے پار چلے گئے, تو وہاں کا تو پورا سسٹم ہی فرق ہے. اگر میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں کرکٹ کے ساتھ, مائی ہسبینڈ از فرام US سے, تو وہ پیدا ہوا ہے جی امریکہ میں, تو ساکر کو جو فٹ بال ہم کہتے تھے جو پاؤں سے کھیلتے ہیں, وہ وہاں اس کو ساکر کہتے ہیں. تو جب میں فٹ بال کہتی ہوں تو میرا کہتے ہیں یہ ساکر نہیں ہے, دیٹ از لائک اس کو ساکر کہتے ہیں, فٹ بال ہم وہ ہے جو رگبی ٹائپ ہاتھ سے کھیلتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا فرق آ گیا. وہ جب ہنس رہے ہیں, ان کی سلینگ لینگویج, ان کے جوکس, ان کی فاؤنڈیشن, ہر چیز فرق ہے. چائلڈہڈ کا فرق آ گیا. اب آپ کے آج کل کے زمانے میں اور مسئلہ ہو گیا, سوشل میڈیا,
ایون اگر آپ کا 5 سال کا فرق ہے ایج کا, پہلے جو تھا 10 سال بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی زیادہ ایج ہوگا تو آدمی زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہوگا, زیادہ خیال رکھ سکتا ہے. آج کل کے بچے کہتے ہیں نہیں ایج کا کم ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کل 5 سال میں اتنی جلدی رفتار کے ساتھ سوشل میڈیا بدل رہا ہے کہ ان کی لنگو بدل رہی ہے. وہ ہم اگر اوکے کہتے تھے تو وہ خالی کے لکھتے ہیں آج کل. میں پوچھتی ہوں یہ کے کا کیا مطلب ہے بھائی, اور سلینگ ہے سارا کچھ, اور وہ اسی 2-3 سال والے کو فرق کو پتا ہے, بلکہ 5 سال والا بھی کہہ رہا ہے کہ وی نیور یوزڈ اٹ, یہ کیا چکر ہے. تو اتنا زیادہ جب فرق آ جائے گا ویلیوز کا, انڈرسٹینڈنگ کا, تو آپ کی شادی کو نبھانا, شادی از اے بگ کمپرومائز, 24/7 آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, تو پھر زیادہ مشکل ہو جائے گی. اور اب وہ اگر میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈلی کہوں کہ کیا میں اپنے بچوں کی شادی یہاں پہ کروں گی, تو اگر تو بہت زیادہ بچہ ادھر چلا گیا بچپن میں, اس کو اس کی ایجوکیشن کی کمپیٹیبلٹی ہو گئی, ہاں اگر کمپیٹیبلٹی ہوگی, انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ سسٹم ہو گیا, اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو ہم لوگ شادی سے پہلے بہت مس کر دیتے ہیں چیزوں کو, کہ ہم ہر چیز کے اوپر ڈسکس کر لیں گے, لیکن ہم ہمیشہ جو یاد رکھیں کہ بچوں کا جو براٹ اپ ہے, میں چائلڈہڈ کو بہت زیادہ امپورٹینس دیتی ہوں. انہوں نے واپس اپنے ماں باپ, ایپل ڈز ناٹ فال فار فرام دا ٹری, اس نے واپس وہی جانا ہے. اب اگر بچے بڑا کوئی گلیمرس اور ہائپڈ اپ قسم کی بندی لے کر آ رہے ہیں سوشل میڈیا سے, بڑی کوئی اس طرح سے ماڈل لائک, لیکن ماں اگر گھر کا ماحول پورا جو تھا مذہبی قسم کا تھا اور وہ حجاب لیتی تھی, تو مائنڈڈ کچھ سالوں میں, وہ ابھی نہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کے روٹس دکھائیں گے آپ کو اپنا اثر. وہ 40-50 سال کا ہو کے اس نے اپنا باپ بن جانا ہے, اور پھر آپ ایک لڑکی جو بچپن سے ایک لبرل ماحول میں, پروگریسو ماحول میں, اور اس کو جب آپ جا کے کہیں گے کہ اب تم سرٹن انداز سے کرو, کچھ لوگ تو جلدی کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کے بیسک ویلیوز میں دیکھیں, کھانا کیا پکنا ہے آج ڈزنٹ میٹر, آپ نے دال کھانی ہے, چاول کھانی ہے, لڑکی کھانا پکاتی ہے نہیں پکاتی, آپ پکاتے ہیں نہیں, یہ چھوٹی باتیں ہیں. لیکن جہاں پہ ایک پورے بڑا سسٹم آ جاتا ہے کہ آپ کا ایک براٹ اپ بچوں کا کیسے کرنا ہے, کتنا ریلیجیس کرنا ہے, گھر کے اندر نماز کتنی پڑھی جانی ہے, تم نے حجاب لینا ہے یا نہیں, تم نے کام کرنا ہے کہ نہیں, ہمارا ایک میجر ویژن جو ہے وہ آپ شیئر نہیں کرتے اگر آپس میں, اس کے اندر جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو پھر شادی ایک بوجھ بن جاتی ہے, اور پھر وہاں پہ کھٹ پٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کا پورا ویلیو سسٹم ہوتا ہے. اس لیے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو پرانے زمانے میں, اگر یہ نہیں کہ امریکہ والے ادھر کریں یا ادھر ادھر کریں, ماں باپ بڑی اچھی گائیڈ کرتے ہیں آپ کو اگر وہ فلٹر کر لیں, اگر وہ آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے نہیں ہیں کہ نہیں تم نے جا کے گاؤں میں میرے کزن سے کرنی ہے. پڑھے لکھے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کا سسٹم کیا ہے, ہمارا براٹ اپ, ہم نے بچی یا لڑکے کو کیسے پالا ہے, یہ کس طرح, وہ فلٹر پہلے کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ عشقیہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے, لو اسٹوری نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ او ہی سو ہینڈسم, شی سو پریٹی, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویلیوز اینڈ فاؤنڈیشن کو. تو جب وہ چیز دیکھتے ہیں جس کے اوپر آگے 10-20 سال میں آپ کی شادی چلنی ہے, ان کی ویژن فار سائٹڈ, اگر وہ عقل مند اچھے ماں باپ, پتہ ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں, تو وہ کافی چیزیں پہلے ہی فلٹر کر دیتے ہیں, ڈیورس کم ہو جاتی ہے. آج کل پاکستان میں نے جو نوٹ کیا اور جو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, ایک بڑی وبا سی پھیل گئی ہے. پھر میں بات کروں گی وہ امریکہ میں تو پہلے بھی ڈیورس ہو رہی تھی نا, لیکن پاکستان میں جو ایک دم وبا پھیل گئی ہے, کیونکہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا ہی نہیں, ایکچولی ریز کر رہے ہیں کہ اگر ڈیورس ہو گئی تو کیا کریں گے, دیٹس ہاؤ یو آر ریزنگ دیم, کہ اگر ڈیورس ہوگی تو کیا کریں گے. یہ نہیں کر رہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ کفن میں جاؤ, وہ بھی غلط بات ہے کہ ڈولی میں جاؤ گی تو کفن نکلے گا, لیکن آپ اپنے بچوں کو پہلے ہی یہ مائنڈ سیٹ سکھا رہے ہیں کہ اگر ڈیورس ہوگی تو تمہیں کیا کرنا ہے, اس کے لیے تمہیں بڑا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ کل کو جو ہے تم اپنے میاں کا ہاتھ, اگر کوئی برا وقت آ گیا تو اس کا ساتھ دے سکو گی, یعنی بات وہی ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کی ہی بات ہو رہی ہے, لیکن ادر وے اراؤنڈ. آپ نے اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ تمہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, تم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو کہ کوئی گھر پہ, کوئی فیملی پہ برا ٹائم آ گیا تو مل کے ساتھ کام کر لینا. ہو سکتا ہے بعد میں ڈیورس بھی ہو جائے, ہو گیا تو آپ کی فائدہ ہے کہ یو آر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, تو آپ اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. جو بندہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ تو کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتا, وہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن آپ اس کو جو ریز کر رہے ہیں ود دیٹ تھاٹ کہ ڈیورس کے لیے اٹس اوکے, جب آپ اس چیز کو ایک ایکسیپٹنس کر دیتے ہیں اور اس کو نارم بنا دیتے ہیں تو لوگوں کے اندر ٹالرنس کم ہو جاتی ہے. وہ جب ہر چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس میں کافی ادر چیزیں آ رہی ہیں جو زمانے میں وبا کی طرح پھیل رہی ہیں, کہ جس میں ہومو سیکشوالٹی اور بہت ساری چیزیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر, کیونکہ پھر وہ مجھے کہہ دیں کہ بائسڈ ہوں میں, میرا آڈینس کم ہو جائے گا.
لیکن دیٹس دا فیکٹ کہ آپ جس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے, اس کے اوپر آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کام کرنا چھوڑ دیں گے تو تھوڑا جو آپ کی جب تھوڑی کھٹ پٹ ہوگی تو آپ کہیں گے لو جی میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, آئی کین جسٹ سروائیو وداؤٹ یو, مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے. اور آپشنز آ جاتی ہیں آپ کے پاس جب ایک عورت گھر سے باہر جاتی ہے. پھر اگین ڈونٹ تھنک میں کہ اینٹی فیمنسٹ ہوں, لیکن یہ ایک سچی بات ہے کہ جب آپ کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوتی ہے اور جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں اور اگر آپ کا ایکسپوجر ہوتا جاتا ہے اور آپ ایوالو کرتے جاتے ہیں اور آپ کا جو دوسرا ساتھی ہو چاہے وہ عورت ہو یا مرد آپ کے ساتھ ایوالو نہیں کر رہا اور ڈفرینسز بڑھتے جا رہے ہیں, آپشنز آتی جائیں گی. آپشنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ سوشل میڈیا میں. بالکل. آپ پہلے جو ہے آپ ایک عورت کو کہتے تھے کہ او گاڈ یہ حجاب نہیں لے رہی, یہ نہیں کر رہی. آج کل اگر کسی لڑکی نے کوئی لپ فلر ڈال کے یوں کر کے فوٹو لگا دی اور سرٹن ٹائٹ کر کے کپڑے لگا دیے, اس کو اتنے لائکس آ رہے ہیں. اور پھر کون پروموٹ کر رہا ہے اس کو؟ آدمی پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ ایک ایسی عورت کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ ویلیڈیشن چاہ رہی ہے ایکسٹرنل سورس سے. سوشل میڈیا میں ہو رہی ہے. آپ انسٹا میں اگر کوئی اچھی تصویر کوئی ایجوکیشن والی بات کر دو, اگلوں کو سمجھ ہی نہیں آنی, اور سمجھ نہیں آنی اور اس کو لائکس نہیں ملنے, تو آپ کہیں گے میں کیا کر رہا ہوں بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں ایجوکیشن کی بجائے کوئی ایک ایسی ویڈیو ڈال دوں جو بالکل ہی ایک ایسے ہی کوئی امریکہ کی گاڑی میں بیٹھ کے کوئی پورش کی لگا دوں یا فراری کی لگا دوں, اس میں مجھے 10 ملین آ جائے گا. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو پھر وہ آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کلچر کو, اور آدمی پروموٹ کر رہے ہیں ایک ایسی عورت کو جو کہ ایک فلر ڈال کے اپنی لکس کو آپ اس کو لائک پہ لائک ڈالی جا رہے ہیں اس کو. تو وہ اب عورت سمجھتی ہے کہ مجھے یہی لک چاہیے تو مجھے باہر سے ویلیڈیشن ملے گی. وہ ریز ہو رہی ہے ایکسٹرنل ویلیڈیشن پہ آپ کی تمام بچیاں. اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. سوشل میڈیا لوگ کہتے تھے جی کہ اس کا فائدہ بھی ہے, میرے نزدیک اب اس ٹائم پہ میں دیکھوں تو فائدہ کم ہے, نقصان زیادہ, نقصان بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ اس کو مانیٹر نہیں کر پا رہے. جو چیز آپ مانیٹر نہیں کر پا رہے, جس کا آپ پیرنٹنگ جو مرضی مانیٹر کر لیں آپ, اب ہر قسم کا وہ بھی لگا دیں, قسم سے بچے آپ کو ایسا جا کے بالکل. اور پھر جو ٹینیجرز تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. پورنوگرافی کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ یہ سارا روٹ کاز کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ یہ سارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ, سوشل میڈیا آپ کے گھر میں, آپ کے کمرے میں, آپ کے بچے کے فون کے اوپر ہے. آپ اس کو کتنا مانیٹر کریں گے؟ اور پھر پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کو فون نہیں دے رہا تو کہیں گے وہ فلاں کے پاس تو اس کے پاس فون ہے, مجھے تم نے اس ایجوکیشن سے دور رکھا, میری گروتھ نہیں ہو رہی. تو اتنا پیئر پریشر ہے کہ آپ اس کے پریشر میں آ کے دے دیں گے, لیکن آپ نان اسٹاپ 24/7 مانیٹر نہیں کر پائیں گے, اور آپ کا گھر سے یہ سارا ایول اسٹارٹ ہو رہا ہے. امریکہ میں جو دیسی فیملیز میں جو ڈیورس ہے اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے؟ مین ریزن ہر جگہ ایک ہے, یونیورسل ہے. مین ریزن چاہے یہاں پہ فاؤنڈیشن کا جہاں ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اچھا یہ کانسیپٹ بڑا غلط ہے کہ وہاں کی عورت جو ہے بڑی لبرل اور پروگریسو ہے, اور وہاں کا جو ہے یہ بڑا اس طرح سے ہے. وہاں پہ جو اچھے گھر کے لوگ ہیں ان کی ویلیوز, ان کی فاؤنڈیشن, ان کا ریلیجن فرق ہے, لیکن ریلیجن سارے لوگوں کو ایک ہی چیز سکھاتا ہے جو یہاں پہ سکھاتا ہے. اور ان کی تو ایکچولی جو مورل ویلیوز ہیں وہ ہم سے دگنی تگنی ہے, اس لیے وہ اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. البتہ وہاں پہ یہ ہے کہ عورت کے رائٹس بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے چونکہ اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہے اور ابیوز سمجھا جاتا ہے اس کو, تو وہ دے آر ناٹ گونا ٹیک دیٹ فرام یو. تو وہاں پہ تھوڑا سا یہ فرق آ جاتا ہے جو کہ اچھا فرق ہے. لیکن جو اچھی چیز ہے وہ سمجھنے کی بجائے ہم لوگوں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ وہاں کی عورت, میں کام کر کے آتی ہوں, اب کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ لیبر, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو کھانا خود ہی بنانا ہے, آپ کو کلیننگ خود ہی کرنی ہے. کچھ لوگ کلیننگ بھی, لیکن خود چھوٹا موٹا کام سب خود کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ یہ میڈ نہیں آپ کو ملنی, آپ نے باہر کا بھی دیکھنا ہے گھر میں. وہاں ڈرائیور آپ خود ہیں. آپ کو بچے کو ایک پیانو لیسن پہ جانا ہے, ٹینس, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کچھ اور سوچیں. ٹھیک ہے, یہ جو وہاں کی جو سوچ سمجھ ہے نا, جب آپ بیچلر ہوتے ہیں یا جب آپ نے شادی نہیں کی ہوئی تو وہ بہت پارٹی گورز ہوتے ہیں, لیکن ایک دفعہ اور وہ شادی کر لیں تو وہ اس کو کمٹمنٹ سمجھتے ہیں. اس کے بعد اگر انفیڈیلٹی ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی ایکسکیوز نہیں. پھر جج بھی کہہ دے گا 50-50 بھائی اس کو پیسے دو, اب ڈیورس ہو رہی ہے انفیڈیلٹی کے اوپر چک کر. یہاں پہ یہ چکر ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, آپ کے پاس اگر ریسورسز ہیں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نے سلون میں بھی جانا ہے, آپ نے مائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, ڈرائیور بھی ہے. یہاں کا لائف اسٹائل تو میں پاکستان آتی ہوں بہت عیاشی کرنے. دیکھیں نا امریکہ میں اگر آپ 3-4 لوگ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں,
ادھر جو آپ کا بل بنتا ہے اتنے میں آپ پاکستان مہینے میں اچھا ڈرائیور رکھ سکتے ہیں جی 100 and $150 لیبر بہت چیپ ہے. جی جی تو جب آپ نے آپ کے ڈرائیور نے اتر کے آپ کا دروازہ کھولنا ہے, دھوپ میں کسی اور نے امبریلا پکڑ لینی ہے, اور یہ سارے مہیا ہیں آپ کو. اور مزے کی بات ہے کہ لوور سے لوور مڈل کلاس میں بھی چلے جائیں تو انہوں نے بھی آگے سے نینی, آگے سے میڈ رکھی ہوئی ہے برتن دھونے والی, صفائی والی ہے. یہ تو بڑی عیاشی پروگرام ہے, یہ اس چیز کا ہے, فائدہ ہے. تو جب آپ کے یہ ساری سہولیات دے دی گئیں, اور اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے تو شیطان, خالی دماغ شیطان کا گھر, یا تو آپ کٹیز پہ جائیں گے یا آپ, اور ابھی بھی ہمارے اس چیز کو بڑا عورت کو کور کیا جاتا ہے, بہت عزت دی جاتی ہے. اور یہ چیز جہاں پہ آ جائے کہ عورت کا افیئر یا عورت کا انفیڈیلٹی ہے, وہاں پہ ہش ہش آ جاتی ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, غیرت کے نام پہ قتل. حالانکہ اٹس ویری پریولنٹ, ہو رہا ہے سارا کچھ, بات نہیں ہو رہی, اس کو چھپا دیا جاتا ہے. آدمیوں کے اندر بھی یہی ہے, لیکن آدمیوں کا یہ ہے کہ ایک چیز کہہ کے اچھا ٹھیک ہے 4 شادیاں تو نہیں ہیں, لیکن چلو تم ویسے سائڈ میں جو مرضی کر لو. تو یہ ایک وبا پھیلتی جا رہی ہے, اور وہ اس کی روٹ کاز یہی ہے کہ آپ دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں جی صرف ریلیجن, تو کچھ لوگوں میں ریلیجن نہیں ہے لیکن مورل ویلیوز بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ کا فیتھ ہو تو یو اسٹک کلوز ٹو دیٹ, تو آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ آپ کا مذہب جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے اب وہ جون سا بھی مذہب ہے, کیونکہ آئی کم فرام جہاں پہ ہر قسم کا مذہب ہے, اور جو لوگ فیتھ کو سمجھتے ہیں کلوز, وہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں. مجھے نا ایک اچانک سوال یاد آ گیا, اس سے ریلیونٹ تو نہیں تھا لیکن کیونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا, کافی مہینے ہو گئے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں امریکہ میں رہتی ہوں اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ, آپ اس ٹاپک پہ کبھی بات کرنا کہ اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں یہاں پہ کہ ہم یہاں پہ بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن جب ہم سال کے بعد پاکستان جاتے ہیں تو میرے ہسبینڈ وہاں پہ ایسے پیسہ لوٹاتے ہیں جیسے وہ وہاں پہ کوئی بہت بڑے کنگ ہے. اس کی جو ہم اس کا پے کرتے ہیں واپس آ کے 6 مہینے ہم مائنس میں رہتے ہیں, بچے افیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے ایسا دیکھے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ یہاں آ کے زیادہ لٹا دیتے ہیں اور وہاں پہ اتنے ویل آف نہیں ہوتے جتنا یہاں پہ شو آف کر جاتے ہیں؟ ایک مجھے بات بتائیں نا آپ, یہ تو آپ خود ہی آنسر دیں, ڈالر کا ریٹ جی نہیں وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ نے کبھی اچھا یہ آپ بات کریں ہپوکریسی کی نا, اب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ نے ڈالر میں, اگر میں $1000 بھی لے آؤں گی تو میں $1000 میں وہ چیزیں خرید سکتی ہوں, چلو پتہ نہیں مجھے, میں گئی نہیں مارکیٹ میں, لیکن ریٹ کیا چل رہا ہے, آپ جب اس کو کنورٹ کریں گے تو ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے نا. $1000 میں تو آپ اچھی خاصی شاپنگ کر سکتی ہیں. مجھے پتا نہیں ہے, بہت اچھی, پاکستانی تقریباً 3 لاکھ روپے بنتے ہیں. 3 لاکھ میں تو ریٹ میرے خیال 280 ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. آپ کسی اچھے برانڈ کے, میں ایکسپینسو برانڈز کی بات کر رہا ہوں, 8-10 جوڑے خرید سکتی ہیں جو 25-30 ہزار کا اگر ایک ہو. تو دیکھیں نا $1000 وہاں کی ویجز, منیمم ویج جو ہے وہ پہلے جب میرے خیال $9 یا $10 تھی, اب وہ ہو گئی ہے 16 سے 17, 16-17 ہو گئی, ڈپینڈنگ آن دا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کر رہا ہے, لیکن یہ آپ کی منیمم ویج ہو گئی ہے. پھر آپ کو ہیلتھ بینیفٹس دینے ہوتے ہیں, ڈپینڈنگ آن یور, کافی چیزیں کور ہو جاتی ہیں وہاں پہ. اب اگر آپ نے کچھ پیسے جمع کیے اور ادھر آ کے آپ نے کیا اسپینڈ, تو کیونکہ وہ ریٹ آپ کا فرق ہے, تو اب 3 لاکھ میں وہ بہت چیزیں خرید لیں گے. اب اگر وہ ود دا مائنڈ سیٹ آف ہپوکریسی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, پھر تو اس کی مائنڈ سیٹ ہی فرق ہے نا, کہ آپ بات کر رہے ہیں ایک پرسنالٹی کی, وہ پرسنالٹی یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ امریکہ سے آ کے ادھر پیسہ خرچ کرے. اگر کہتے نہیں کہ تھوڑے چیز زیادہ پی گیا, بوتا پی گیا, یا پھر یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ نیا پیسہ آیا ہے, وہ اگر یہاں کے بھی کسی بندے کے پاس آئے گا, وہ اگر لاہور میں رہ رہا ہے اور اس نے پیسے کما لیے, وہ جائے گا گاؤں میں واپس. جب وہ گاؤں میں جائے گا تو اس کے لیے امریکہ تو لاہور ہو گیا, اور جو گاؤں ہے وہ اس کا بن گیا, اپنا پاکستان بن گیا. اس نے جا کے وہاں کے جو ہے اوے شیدے میں تینا کما لیتا تھے, وہ دیکھو گاڑی, چاہے وہ بےچارا یہاں پہ ویٹر تھا لیکن پیسے تو کمائے نا اس نے, اور اس کو جو لاہور میں اس نے پیسے کما کے جمع کر لیے. تو یہ تو مورل ویلیوز کی اور ہپوکریسی کی بات آ گئی, وہ شخصیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے تو وہی امریکہ ہے. بالکل. اب وہ دبئی سے آ جائے پیسے کما کے, وہاں پہ چاہے وہ ڈرائیور ہے یا کیب چلا رہا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے جمع کر لیے, اس نے آ کے اپنے محلے والوں کو دکھانا ہے میں نے کیا کیا. تو وہ پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے, وہ آپ کی شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ امیج کیا دے رہے ہو کہ میں کچھ بن گیا. اب آپ کو ویلیڈیشن چاہیے, کیونکہ ساری عمر آپ کو محلے میں پپو کو کسی نے ذلیل کیا, پپو نے جا کے باہر جا کے پیسے کما لیے, تو اس نے آگ اس کا حق ہے جی کہ آ کے ادھر تھوڑا سا شاور کرے. تو یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کنورژن کر کے دیکھیں, وہ آپ کے لیے تھوڑا سا ایزی ہوگا. لیکن پھر بھی جس نے سوچنا ہے, جس نے پیسے ایک حساب کتاب سے چلانے ہیں, اس نے چلانے ہیں, پھر چاہے وہ امریکہ ہو یا دبئی ہو یا پاکستان ہو.
बिल्कुल, बड़ा वैलिड पॉइंट है, आपने बड़ा अच्छा डिस्कस किया। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल ना, वो तो आप ऑनेस्टी, डिपेंड करे कि आपकी अपनी नेचर कैसी है, आपका ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, झूठ बोलना है या नहीं बोलना, लाइन कट करनी है या नहीं करनी, रेड लाइन क्रॉस करनी है कि नहीं करनी, कल्चर के अलावा एक अंदर से एक शख्सियत भी होती है। अमेरिका में भी तो होता है ना, जी, वहाँ पे तो लाइन क्रॉस होती है, वहाँ पे तो हर जगह है, मोबाइल यूज होता ये है। आपकी पर्सनालिटी जी है। जी, पर्सनालिटी ये बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी। लेकिन ये अलग बात है कि वहाँ पे 1 या 2% हो गए, यहाँ पे 99% यही काम होता है। तो ये ज़्यादा मॉरल वैल्यूज आप किसी भी कंट्री में या जो भी जहाँ पे, और सिर्फ कंट्री में नहीं, मेरे ख्याल जो फाइन्स होते हैं ना वो भी बड़े मैटर करते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो ना ये एक मशहूरी है कि यहाँ पे हो ना हो सी सेक्शन कर दिया जाएगा। एक तो इस बारे में थोड़ा सा बता दें, और अमेरिका में बताएं कि अमेरिका में क्या रेशियो है सी सेक्शन की और नॉर्मल डिलीवरी की, और पाकिस्तान में क्या रेशियो। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास, चूंकि मैं मुस्लिम गायनेकोलॉजिस्ट हूँ वहाँ पे, तो एक औरत जो होती है प्रेग्नेंट, उसका हमेशा ये होता है कि नंबर 1 फीमेल हो, और अगर वो कहीं मुसलमान है तो उसका हमेशा ही होता है। तो मुझे मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे पास सारी बहुत ज्यादा पैसे कमाती होंगे माशाल्लाह। मैं पैसे के पीछे नहीं हूँ, वैसे मैं काफी फ्री में काम करती हूँ, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, अब वो बांग्लादेश के हों, अफगानिस्तान के या और पाकिस्तानी लोगों के अंदर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, मज़े का है, अच्छा नहीं है, बुरा कह लें, या एक मज़े का कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आप उनको बता रहे हैं ना कि आपके साथ इश्यू चल रहा है, तो वो कहेंगी, डॉक्टर एक बोर्ड सर्टिफाइड आपको जो उसके ब्रेड एंड बटर है आपके बता रहे हैं कि ये बच्चे को इश्यू है या आपको इश्यू है, 5-6 घंटे हो गए नहीं हो रहा, आपका अटक गया है या कोई और मसला चल रहा है, यू नीड सी सेक्शन। वो कहेंगी हमारी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अभी भी वहाँ पे रहते हुए भी, डिपेंडिंग कि आप कौन सी फैमिली से आए हैं, लेकिन काफ़ी लोग इस फैमिली से आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने सी सेक्शन नहीं कराना। उसमें ये आ जाता है जी कि कभी प्रेशर होता है सास का, या कि नहीं, या फिर उनको कहीं ना कहीं लैक ऑफ, आप जितना मर्जी ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करें कि उनका ये कॉन्सेप्ट कि पाकिस्तान में सी सेक्शन के पैसे ज़्यादा होते हैं, तो आप जो है वो शायद यहाँ पे भी वही चक्कर है कि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और वो सी सेक्शन कर रहे हैं और नॉर्मल नहीं कर रहे। फिर उनको मुझे बड़ी तसल्ली से पास बैठा के बताना पड़ता है कि अमेरिका के अंदर हम चाहे नॉर्मल डिलीवरी करें या सी सेक्शन करें, हमें पैसे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते। अच्छा। हमारा इंश्योरेंस कवर करती है, हमें उतने ही पैसे मिलने हैं जितने मिलने हैं। सो हमारा जो डिसीजन होता है वहाँ पे, और वहाँ पे हायरार्की है, यू वुड नॉट बिलीव कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ नर्सिस के पास ज़्यादा अथॉरिटी है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हर जगह मशीन लगी हुई है, हर जगह मॉनिटर लगा हुआ है, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कर सकते जो पाकिस्तान में है कि ऊपर अल्लाह नीचे डॉक्टर। नहीं, आपका डॉक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल थिंग यू आर डूइंग। मैं जब किसी भी कोई हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, इतनी हाईली लिटिजिनस प्लेस है वो, वहाँ पे डॉक्टरों की आप कह लें ज़िंदगी एक तरह से अजाब है। आपने मुंह से कुछ बोला, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे नर्स ने आपको फ़ोन करके कहा है जी ओ द पेशेंट हैज़ दिस इशू, अगर आप फिर वो लिख देगी कि आई कॉल डॉक्टर मुफ्ती एट 5:10, शी शोड अप एट 5:20। इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ केयर के, हर चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। यू कैन नॉट गेट अवे। और अगर थोड़ा सा भी कोई मसला हो जाए तो वो लॉयर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपके ऊपर इतना बड़ा लॉ सूट आ जाता है कि आपका मुसीबत हो जाती है, आपकी मैल प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा, पहले उसको दो, फिर अगर खुदा ना खास्ता लॉस आउट हो गया तो आपकी इंश्योरेंस और बढ़ जाएगी। तो ये सिस्टम वहाँ के लोगों को नहीं पता कि मैं सी सेक्शन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल्ड है, मॉनिटर्ड है बाय सो मेनी अदर्स। मेरे पास खाली अथॉरिटी नहीं है। अगर मैंने सी सेक्शन किया तो मुझे पेशेंट को बताना पड़ेगा कि क्यों है, किस लिए है, और ऊपर मेरी 10 अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं जो देख रही हैं कि मैंने क्यों किया। क्योंकि वहाँ पे हर हॉस्पिटल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है एनुअल, उसमें बल्कि डॉक्टर्स को मंथली बताया जाता है कि तुम्हारा सी सेक्शन रिपोर्ट जो है वो इंडिविजुअल इतना है, यू नीड टू वर्क ऑन दिस, तुमने क्यों किया। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस होती है, फिर बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर साल में रिपोर्ट आती है, इस हॉस्पिटल का सी सेक्शन रेट जो है वो इतना है, 20% इज कंसिडर्ड गुड, उसको मेडल दे देंगे। और अगर नहीं है तो फिर वो कहेंगे कि जी इसको काम करें, क्योंकि वहाँ पे जेको, वहाँ पे विजिट्स होती हैं, वहाँ पे हर चीज़ मॉनिटर की जाती है। सी सेक्शन वहाँ आप अपनी चॉइस से नहीं, अनलेस पेशेंट वांट्स इट। कुछ लोग आते हैं, वो उनकी पर्सनल डिजायर है, तो वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि डॉक्टर करना चाहता है। वहाँ पे आपको हर चीज जो है वो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से करनी पड़ेगी। वैसे परसेंटेज क्या है रफली वहाँ पे सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी? कोई वेरी करती है, जिस तरह जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ 20%, 20% सी सेक्शन है और 80% नॉर्मल है। 80% नॉर्मल सी सेक्शन की बात होगी ना। तो अब अगर किसी डॉक्टर का 27 हो गया, 28 हो गया इंडिविजुअल, तो उसको लेटर आ जाता है
کہ تم نے کیوں کیا. میرے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں جو کہ بائی چوائس کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پین بھی نہیں لینی, ہمارا سی سیکشن کر دو. کیونکہ کچھ پریکٹس کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیشنٹ کی ایسی آ جاتی ہے, تعداد ایسی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو لیٹر آ جاتا ہے فوراً کے. پھر دین یو ہیو ٹو گو اینڈ ایکسپلین کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا, کیونکہ یہ پیشنٹ کی ڈیزائر تھی, اینڈ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا پیشنٹ ڈیزائر. پھر وہ کہیں گے کہ اچھا تم نے پورے رسک بتائے تھے, کنسینٹ لی تھی, اس کو پتا تھا, تو پھر وہ سارا ڈرامہ وغیرہ ہو کے پھر دین یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ کیا ہے. تو سی سیکشن بڑا کنٹرولڈ ہے وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ بس چونکہ ڈاکٹر نے ہر چیز مانیٹرڈ, اور مانیٹر پہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو. پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے. آپ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ میرا خیال ہے پیسہ فرق ہے, یہاں پہ زمین آسمان کا فرق ہے نا اصل میں. جی جی میں نے سنا ہے, مائی سسٹر از گائنیکالوجسٹ ہیئر, وہ کہتی ہیں کہ سی سیکشن یہاں شاید 2 لاکھ کا ہوتا ہے یا 3 لاکھ کا, ڈپینڈنگ کہ کون سے ہاسپٹل میں. اب تو اگر کوئی اچھا ہاسپٹل ہے, مطلب ہم نام نہیں لیں گے, لیکن اگر کوئی 3-4 اسٹار جسے ہم کہتے ہیں, تو وہاں پہ تو اب 4-5 لاکھ تک ریٹ ہے. لیکن دیکھیں اس کا ایک فائدہ نہیں ہے. میری بیٹی پیدا ہوئی تھی 2020 میں, اچھا, تب میرا تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے لگا تھا. مطلب ایک پاپولیشن کتنی ہے پاکستان کی, تو اگر سی سیکشن کے پیسے دیں گے تو بچے بھی تو کم پیدا کریں گے. تو مجھے تو لگتا ہے چلو اٹ گوز ان دا فیور. ہمیں کیا اتنی پاپولیشن کی ضرورت ہے پاکستان. یہ پاپولیشن کا میٹر تو کیونکہ میں اس پہ زیادہ بحث جی میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اس پہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. چل ٹھیک ہے, پاکستان میں رہتے میں واز جوکنگ کہ چلو پیسے زیادہ ہوں گے تو ذرا بچے آپ کم پیدا نہیں, لیکن جو اتنے پے کر سکتا ہے نا وہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ زیادہ بھی کرے گا تو ہاں جی بالکل یہ بھی ہے پاکستان میں ماشاءاللہ. اچھا دیٹس سیڈ کہ اگر اتنا زیادہ فرق ہے. ہمارا تو سیم ہی رہا ہے, تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نارمل ہے, اور یا وہ اس طرح سے, تو اٹس ناٹ اباؤٹ منی ایٹ آل دیئر. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے سوسائٹی میں تو بہت بڑا ٹیبو ہے, لیکن میں اس پہ بڑی اوپنلی بات کرتا ہوں, سیکس ایجوکیشن پہ. آپ کیونکہ امریکہ میں رہتی ہیں, وہاں پہ پریکٹس کرتی ہیں. ہمارے ہاں 90% لوگوں کو تو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ سیکس ایجوکیشن ہے کیا. وہ اس لفظ سے سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا چھوٹے سے بچوں کو پریکٹس کروا رہے ہیں, چیزیں بتا رہے ہیں. ایک تو پلیز آپ آسان الفاظ میں ہمارے پاکستانی لوگوں کے لیے بتا دیں کہ سیکس ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, اور امریکہ میں بچوں کو یا بچیوں کو کس ایج سے ایجوکیشن دینا شروع کرتے ہیں آپ لوگ, اور پاکستان میں کس ایج میں دینی چاہیے. دیکھیں ان لوگوں نے جو بھی چیز یہ, اور میں ان کے فیور میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ آئی ایم فرام دیر یا میں بڑی کوئی امپریس ہوگی, میں نے خود جا کے ادھر بہت زیادہ دھکے کھا کے, بہت ریزیڈنسی کر کے, ان کے سسٹم میں سے گزر کے, ان کو کلوزلی واچ کر کے دیکھا ہے کہ وہ جس جگہ پہ سپر پاور ہے وہ کیوں ہے, اس کی وجہ ہے انتہائی زیادہ کلینکل ریسرچ, اور کوئی بھی چیز جس کے پیچھے سائنٹیفک ڈیٹا نہیں ہوتا وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. جب تک وہ 20-30 سال تک ریسرچ نہیں کر لیتے نا, وہ اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتے. اور دس از ویری, یہ میں آپ کو بتا دوں امریکہ کی بڑی خوبصورتی ہے, جو چیزیں یورپ میں بھی آ جاتی ہیں, اور جو چیزیں ٹرکی پاکستان میں تو ویسے ہی ہاتھ صاف ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ایون یورپ اور دوسری کنٹریز میں پہلے آ جاتی ہیں. یہ باقی دنیا کو گنی پگ بنا کے اس پہ ایکسپیریمنٹیشن کرنے دیتے ہیں. پھر جب یہ کہتے ہیں جی اب ریسرچ ہو گئی ہے, اب ان کے پاس 20-30 سال کا ڈیٹا آ گیا ہے, پھر کہیں گے اب اس کو اپنے کنٹری میں لے آؤ. اور یہ اسکن کیئر کے اندر بھی بہت زیادہ ہے. اب بھی اتنی زیادہ چیزیں انہوں نے ری انٹروڈیوس کی ہیں جب ان کو پتہ چل گیا کہ باقی کنٹریز میں ایکسپیریمنٹیشن ہو گئی ہے, اب اس کا سائڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے, اب لے آؤ. اور پھر جب اس طرح سے یہ بھی جو مینوپاز والی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی یہ انہوں نے کیا کہ 20-30 سال انہوں نے دیکھا کہ ہاں جی اب ہارمون سیف ہیں, اب دینا شروع کر دو, ٹھیک ہے. سیکس ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں بھی ایک پورے سسٹم کو دیکھ کے کہ یہ چیز دینی چاہیے, کب دینی چاہیے, انہوں نے پورا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. ایزی کام یہ ہے جی کہ ان کو کاپی کر لیا. اور انہوں نے تو ایلیمنٹری اسکول میں ہی, میرے بچے جو ہے وہ 6th گریڈ میں ہے, 5th گریڈ میں, ان کو پہلے ہی آ جاتا ہے پیرنٹس کو لیٹر کہ ہم نے سیکشول ایجوکیشن, اس کو وہ فیملی ایجوکیشن بھی کہتے ہیں, وہ دینی ہے. آر یو انٹرسٹیڈ, یا آپ نے آپٹ آؤٹ کرنا ہے. پیرنٹس سے پوچھتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, اور سارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ پتہ چلے. اٹس ناٹ سیکس ایجوکیشن جہاں پہ یہ ایسی ایکس کا ورڈ آ جاتا ہے, ہمارے کان کھڑے ہوتے پتہ نہیں کیا بات ہوگی. جی جی ایکچولی انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ریپروڈکٹیو سسٹم سکھانا ہوتا ہے, بایولوجی سکھانی ہے, جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی بایولوجی کیا ہے. اس لڑکے کو اس کی بایولوجی پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے سیکشل آرگن کون سے ہیں, اس کی پیوبرٹی ہوگی تو کس ایج میں ہوگی, اور اس کے کیسے جو ہے آپ کے آرگن مسل بنیں گے, ہائٹ کتنی لمبی ہو جائے گی. لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیریڈ کون سی ایج میں آنے, نہ کہ اس کے ایک دم کلاس میں بیٹھے ہوئے پیریڈ آ گئے اور وہ بیچاری شرمندہ, اس کے پاس پیڈ نہیں ہے, ٹیچر اس کو, اور ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ مذاق اڑا. بچے تو مذاق اڑاتے ہیں, ان چیزوں کا مذاق, ان کو تو نہیں اتنی عقل, یہ تو بڑوں کو عقل ہونی چاہیے. تو یہ سارا آپ کو سمجھایا جاتا ہے اباؤٹ ریپروڈکشن. پھر تھوڑا سا کہ کیسے پریگنینسی ہوتی ہے, کیسے نہیں ہوتی. دیٹس ناٹ اباؤٹ دا سیکشل ایکٹ. ایگزیکٹلی, گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اور بیڈ ٹچ کا بھی بتاتے ہیں وہاں پہ کہ اگر اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی, اگر کوئی آپ کے ہپ پہ ٹچ کر رہا ہے یا آپ کی چیسٹ پہ ٹچ کر رہا ہے تو اس کو کوئی, چاہے وہ آپ کا انسیسٹ ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے, اگر چاچا ماما کوئی, تو دیٹ از بیڈ ٹچ. آپ نے جا کے اپنے پیرنٹس کو بتانا
جانا ہے, کسی میل کے ساتھ اپنے اکیلے نہیں ہونا. یہ مورل چیزیں, آپ کو ایتھیکل چیزیں آپ کی تمام انسٹل کرتے ہیں اور پوری بایولوجی سمجھاتے ہیں. اور اب اگر آپ کو اتنی زیادہ بچوں میں کیوریاسٹی ہوتی ہے, بچوں کو نہیں پتا کہ کیوریاسٹی کی وجہ سے وہ بہت چیزیں, کسنگ ہو گئی یا ایسے کوئی کسی کو لپس پہ کر لیا, یہ وہ سب بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ چیز غلط ہے. اگر کسی نے ہلکا سا یہاں پیار کر دیا تو دیٹ از گڈ. افیکشنیٹ ہونا, یہ ساری سیکس ایجوکیشن کے اندر آ جاتا ہے. تو پوری بایولوجی ریپروڈکٹیو بتاتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سیکشل انٹرکورس اینڈ آل دیٹ, کہ کوئی ایکسپلسٹ نہیں ہوتا, ہر چیز کو ٹچ کرتے جاتے ہیں. سو فار دیئر اون گڈ, کہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے باہر, دے آر میکنگ دیم ریڈی فار دا ریئل ورلڈ. ہمارے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کر رہے ہیں, اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن یو آر ناٹ میکنگ دا اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے, جو ہمارے بچے ہیں, وی آر ناٹ میکنگ دم ریڈی فار دا ریئل ورلڈ. آپ کو پتہ ہے جن کی سوشل اسکلز زیادہ اچھی ہیں, جن کی ای کیو زیادہ اچھا, آئی کیو جو ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کوشچن, جو آپ کا اکیڈیمک ہے, نرڈی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے بچے کے گریڈ بڑے اچھے آ رہے ہیں تو اس کو آگے جا کے اس نے کوئی پتہ نہیں کیا پریزیڈنٹ بن جانا ہے. ایکچولی جن کا ای کیو زیادہ اچھا ہے نا, ایموشنل انٹیلیجنس کوشچنٹ زیادہ اچھا ہے, وہ زیادہ سکسیزفل ہیں. جن کی سوشل نیٹ ورکنگ زیادہ اچھی ہے. سو یو ہیو ٹو لرن ناٹ فرام دا, دیکھیں یو ہیو ٹو لرن فرام دا یونیورس, ناٹ جسٹ فرام دا یونیورسٹی. یونیورسٹی سے آپ ایک سرٹن چیز سیکھ سکتے ہیں, لیکن جو آپ اسٹریٹ اسمارٹ, جو آپ سوشل کنیکشن سے, جو آپ مینٹور سے سیکھتے ہیں, باہر جا کے کنیکشن سے سیکھتے ہیں, ریئل ورلڈ سے سیکھتے ہیں, ٹریولنگ سے سیکھتے ہیں. بچوں کو آپ, بچہ جب بڑھ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ آپ چھوٹا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں جب وہ چلنا شروع کرتا ہے وہ ماں سے دور جاتا ہے, پھر پیچھے دیکھ کے دیکھتا ہے کہ وہ ماں وہیں پہ, اس کو ایک وہ ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ دیر دیر, کہ مجھے ایک سیلف لیس لو چاہیے. پھر وہ واپس آتا ہے, پھر جب ہی مار لیتا ہے ماں کے پاس, پھر وہ دوبارہ اور دور جائے گا. پہلے اگر 10 فٹ گیا تھا تو وہ آگے تک جائے گا, پھر اس سے آگے, پھر واپس آئے گا. بچوں نے اس طرح ہی پلنا بڑھنا ہے. انہوں نے جانا ہے دور, پھر دیکھنا ہے کہ میرے ماں باپ میرے پیچھے سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں کہ نہیں. ماں باپ کا کام ہے کہ سیلف لیس سپورٹ اینڈ لو انہوں نے دینی ہے, انکنڈیشنل. اس کنڈیشن پہ نہیں کہ تم میتھ میں ٹاپ کرو گے, یا یہ میرا بچہ جو ہے یہ میرا نام روشن کرے گا, یا یہ کل کو ڈاکٹر بنے گا. تو اس بیس پہ نہیں, آپ نے سیلف لیس انکنڈیشنل لو دینا ہے کہ جاؤ ایکسپلور کرو. بچے کو اگر بچپن سے فیئر آف ابینڈنمنٹ ہو جائے گا نا, کہ جب میں واپس مڑوں گا اور میرے ماں باپ وہاں نہیں ہوں گے, تو یہ اس کے جڑوں میں بیٹھ جائے گا. اس کی پوری پرسنالٹی اس کے اوپر جو ہے وہ بن جائے گی. پھر اس کے آگے جا کے جس بچے کو فیئر آف ابینڈنمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ اپروول چاہیے ہوتی ہے ماں باپ کی آل دا ٹائم, کہ میں کر رہا ہوں تو مجھے ویلیڈیشن ملے گی, میں نہیں کر رہا, میرے ماں باپ نے مجھ کو ویلیڈیٹ نہیں کیا, ساری عمر اس کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے ہوگی, اپنے دوستوں کی بھی, اپنے اسپاؤس کی بھی, اور وہ اسی چیز کے اوپر زندگی گزار دے گا. وہ پلیزر بن جائے گا, پیپل پلیزر, اور ایک تو اس کا بھی نقصان ہو جائے گا, اور جب فیئر آف ابینڈنمنٹ ہو جائے گا, وہ کیوٹک اس کی پرسنالٹی ہو جائے گی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک پیسفل لو کیا ہوتا ہے. پیسفل لو بچپن میں ماں باپ سکھاتے ہیں اور دیتے ہیں. جب وہ آپ نے بچپن میں دیا اور گھر میں چپیڑیں پڑی اور آپ کے ریزلٹس کی بیس پہ آپ کو لو دیا گیا, ساری عمر وہ ان چیزوں کو اپنے انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں بھی اپلائی کرے گا. تو وہیں سے آپ کی جڑیں خراب ہو گئی, آپ کا فاؤنڈیشن خراب ہوگی. آپ کی پرسنالٹی بچپن سے بنتی ہے, اور اگر 7-8 سال تک آپ نے یہ چیزیں ان کو نہیں دیں تو بعد میں جو ہے پھر ذرا مشکل ہی ہو جائے گا. سیکس ایجوکیشن پہ تو میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں سکھائیں گے نا, پیرنٹس نہیں سکھائیں گے, بڑے نہیں, تو پھر کوئی بدماش, انہوں نے لفظ استعمال کیا, انہوں نے کوئی بدماش سکھا دے گا پھر آپ روئیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ خود اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا دیں کہ بیٹا کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے, تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن سکے. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحبہ, انفرٹیلٹی جیسے ہمارے زبان میں بانجپن بھی کہتے ہیں, اس کی مین وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور کیا اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ کیونکہ میل میں تو میں نے ابھی یہ سنا ہے کہ اگر 0 سپرم بھی ہیں تب بھی وہ ایسا سولوشن موجود ہے کہ وہ ہو جاتا ہے. تو فیمیل میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کا سولوشن ہے یا بس صبر ہی کرنا ہوگا؟ اتنا واسٹ ٹاپک ہے, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ آپ وہاں سے سٹارٹ کریں گے. آپ آج کل بس اس کا آپ یہ چھوٹا سا آنسر سن لیں کہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں, آئی وی ایف, اور اس کے بعد ایون لوگ جینڈر سلیکشن کروا رہے ہیں. سو تھنگز آر آؤٹ دیئر. اب کچھ ہوتی ہیں ان ایکسپلین انفرٹیلٹی, کچھ کی تو وجہ پتہ چل جاتی ہے. ان ایکسپلین فرٹیلٹی جو ہے وہ اس کے آپ کو پتہ نہیں ہوتا, ساری ٹیسٹنگ آپ نے کرا لی ہوتی ہے کہ عورت کے ہارمونس بھی ٹھیک ہیں, عورت کے یوٹرس بھی ٹھیک ہے, عورت کی ایگز بھی ٹھیک ہیں, بندے کا سپرم بھی کام کر رہا ہے, سارا کچھ, پھر بھی ان ایکسپلینڈ ہے. ایون ان میں بھی جو ہے آئی وی ایف اور ساری چیزیں آ رہی ہیں, پورا ایک فرٹیلٹی کا ٹاپک ہے. لیکن یس, دا تھنگز آر آؤٹ دیئر, اور یہ ہو جاتی ہیں. لیکن دینے والا تو خدا ہے ان دا اینڈ. جو کام نہیں ہونا آنا ہے وہ تو ایک اس نے نہیں آنا. بالکل.
وہ تو میں ٹیوبس بھی ٹرائی کر دوں نا کسی کی, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت کم چانس ہے پریگننٹ ہو جائے, لیکن جس نے آنا ہے وہ آ کے چھوڑ دے. بالکل بالکل ایسے ہی, اور ایسے کیسز ہم نے سنے بھی ہیں. اور ایک اور دوسری بات یہ کہ اس کے ڈاکٹرز ہیں اسپیشلسٹ, جس طرح سے اگر میں نے بورڈ سرٹیفکیشن لی گائنیکالوجی کی, اس کے بعد 4 سال کی ایکسٹرا اسپیشلائزیشن ہوتی ہے امریکہ کے اندر, REI جسے کہتے ہیں, ریپروڈکٹیو انڈوکرینالوجی اینڈ فرٹیلیٹی جسے ہم کہتے ہیں, اس کے اسپیشلسٹ ہیں. تو وہاں پہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے وہاں پہ, کیونکہ انشورنس کور نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈیزائر ہے, یہ آپ کی ڈیزیز نہیں ہے کہ ہم اس کو انشورنس کور کریں, کیونکہ آپ تو پاپولیشن ہی انکریز کر رہے ہیں نا, تو آپ کی ڈیزائر ہے, ڈیزائر کے لیے کوئی آپ کی پیسے وہ آپ پلے سے دیں, بہت مہنگی ہوتی ہے. میرے وہاں کے پیشنٹ بلکہ انڈیا اور ٹرکی اور پاکستان میں آ کے کرواتے ہیں. یہاں پہ وہاں کی نسبت تو بہت چیپ ہے. جی بہت چیپ ہے. اچھا ویسے میڈیکلی یہ سیف ہے IVF یا IUI کروا لینا چاہیے, کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا, کوئی بھی ایسی جو جس کے پیچھے سائنٹیفک ڈیٹا ہے اینڈ بیکڈ اپ بائی سائنس, وہ میرے لیے جو ہے ایبسولوٹلی میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ سیف ہے. جس کے پیچھے نہیں ہے اور جس کے پیچھے لمیٹڈ ڈیٹا ہے وہ میرے لیے مے بی ہوتی ہے, لیکن یہ تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے اور وہاں پہ بھی ہو رہی ہے, دنیا کی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے ایبسولوٹلی. اور دیکھیں یہ وہ بات ہوگی کہ اللہ میاں نے نالج دیا نا, نالج دیا آپ کو کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا نالج میں نے انسان کو دیا, اب وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. اس کے بعد پھر کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جینڈر سلیکشن, یہ کیا مسلم ہے کیونکہ میرا نام مفتی ہے, مفتی کے ٹیگ پہ کچھ لوگ میرے سے تعویذ لینے, بھائی میرا نام مفتی ہے, میں وہ والی مفتی نہیں ہوں, تو تعویذ بھی لینے آ جاتی کہ تو بیٹا ہوگا. میں نے کہا نہیں, تو جینڈر سلیکشن ہم کرا سکتے ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ بھی سائنٹیفک چیز ہے. اگر آپ جہاں تک چلے گئے کہ آپ نے جا کے بچے کے لیے ایفرٹ کر لی, تو اب ایک اگلا سٹیپ ہے کہ جینڈر سلیکشن. تو وہاں پہ کیوں نہیں آپ نے یہ سوچا کہ مجھے اب اللہ دے گا تو دے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بلکہ بتا دیتا ہوں اوپنلی, مفتی طارق مسعود ہے, پاکستان کے بڑے فیمس ہے کراچی کے, ان سے میں نے پوڈ کاسٹ میں مسئلہ پوچھا. جی ان سے میں نے مسئلہ پوچھا, یہ انہوں نے کہا کہ جب آپ IVF یا IUI پہ جا رہے ہیں نا, جینڈر سلیکشن میں کوئی حرج نہیں, آپ کروا سکتے ہیں. میرا یہی کانسیپٹ ہے, یہ تو اسلامک اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ آپ کروا سکتے ہیں. جب تک چل تھینک یو کہ میں بھی ایک مفتی کا جواب دے دوں کہ جب آپ ایک میری امی کا کرتی, جس راہ جانا نہیں اس راہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, راہ کیوں دیکھیے, لیکن آپ تو اس راہ پہ چلے گئے. جب آپ کو اتنا ہو گیا کہ یہ والی کنٹروورسی آپ نے چھوڑ دی کہ بھائی میٹر آف کنوینئنس ہے نا, کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ میں نے نہیں کرنا. اب اگر آپ یہاں تک چلے گئے کہ آپ نے ایک ان اسلامک, اگر آپ کے نزدیک تھا, وہ میرے نزدیک تو نہیں ہے, وہ سائنس ہے میرے نزدیک, اور پھر اس کے یہ سائنٹیفک ایکٹ کر لیا, تو اس سے اگلا سائنٹیفک ایکٹ اب اس کے بارے میں کیوں گھبرا رہے ہیں پھر؟ تو وہ بھی تو وہی چیز ہے کہ اللہ نے نالج دیا, اور پھر اس کے بعد اس سے اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ سکسیسفل ہونی ہے تو وہ تو اللہ کا کام ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے, اور نہیں ہونی تو وہ نہیں ہونی. نہیں اس پہ تو بلکہ ہمارے ایک بڑے مشہور عالم ہیں مولانا مکی صاحب ہیں, مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں, وہاں پہ درس دیتے ہیں. ان کے بارے میں یہ وہ نا بہت سخت مسائل میں بہت سخت مزاج رکھتے ہیں. IVF IUI کو انہوں نے بھی اوکے کیا ہوا ہے, مطلب اتنی سختی کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ علاج ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اس پہ تو جو بھی بڑے علماء ہیں وہ سب اس کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. جی سائنس نالج ہے بالکل. جی اچھا بچوں کے دودھ پلانے کے حوالے سے ظاہری بات ہے ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے, اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ 2 سال تک کوشش کریں کہ بچے کو دودھ پلائیں, اس سے بچے کا فائدہ ہوتا ہے. امریکہ میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ Oh my God, that is such a pleasant thing to tell here کہ جتنی گوری عورتیں دودھ پلاتی ہیں اور بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں, then it all comes down to education. وہاں کے لوگوں کو ایجوکیشن, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اور جہاں ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اب وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے, absolutely BS, no, that's not how it is. جتنے ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس وہ ہوتے ہیں, اچھی فیملیز کی بات کر رہی ہوں میں, یہ نہیں کہ بھائی وہ نہیں وہ تو گیٹو فیملیز کی اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور کرائم ریٹ ہائی ہے, وہ تو ہر جگہ پہ ہے نا, ایسے پیرنٹس تو پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ, اور میں خود UK میں 3-4 سال رہا ہوں, میں نے وہاں دیکھا ہے. لیکن وہاں پہ ڈرائیونگ خود کریں گے, ہر جگہ خود لے کے جائیں گے, جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا اس کا ہر کام وہ خود کریں گے. دے آر ڈیڈیکیٹڈ مدرس, وہ ان کو ہیلی کاپٹرز مدر بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز مانیٹر کر رہی ہیں, ٹینس بھی سکھانا ہے, پیانو بھی سکھانی ہے, سوئمنگ بھی سکھانی ہے, اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے انہوں نے, اور اپنے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے چاہے جتنی مرضی اٹرنی ہیں, ڈاکٹر ہیں, بریک لے لیتی ہیں, اینڈ دے آر ڈیڈیکیٹڈ مدرس, اچھی فیملیز. اور جتنا ایجوکیشن ان اپنے آپ کو اویئرنیس ہے ان کو, تو ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے نارمل ڈلیوری کرانی ہے,
ہم کو نیچرل ڈیلیوری کرانی ہے اور پھر ہم نے 2 سال بریسٹ فیڈنگ کرانی ہے, کیونکہ دے گو آفٹر سائنس. ان کا یہ چکر نہیں ہے کہ بھئی ہاں ہمارے تو ریلیجن میں کہہ دیا کیونکہ ہمارا ریلیجن سائنٹیفک ہے. ان کو سائنس کی چیز ہے کہ یہ سائنٹیفکلی اس کے اندر اینٹی باڈیز آئیں گی, میرا بچہ ہیلدی ہوگا, میرے بچے کے اندر یہ ہوگا. اور پھر میں مڈ وائف یا ڈیولا ساتھ رکھی ہوتی ہے, ڈاکٹر کے ساتھ رکھی ہوتی ہے, اور وہ کوشش کری ہوتی ہے ہر چیز نیچرل. بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اور بلکہ میرے کچھ دیسی لوگ آتے ہیں 2-3 تو ٹرائی ماری سی نہیں ہویا, تو میں کہتی ہوں نہیں ایسا بہت مشکل کام ہے جی بریسٹ فیڈنگ, تو ایک آئی فیل لائک اے کاؤ, میں نہیں اس کو کر سکتی. بہت زیادہ ہر جگہ ہر چیز ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ جو کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کی مس انفارمیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں گوروں کو لے کے, ویری ایجوکیٹڈ قوم, اور وہ جو ہے بلکہ زیادہ بریسٹ فیڈنگ کراتی ہیں, اور اس لیے کراتی ہیں کیونکہ وہ سائنس اور ایجوکیشن کی وجہ سے کرا رہی ہوتی ہے. اور پاکستان میں میرے خیال ہے وہاں کی نسبت کم ہے, یہاں پہ بریسٹ فیڈنگ کم ہے, یہاں پہ پاؤڈر ملک پہ لگایا جاتا ہے زیادہ. اگر میں پرسنٹیج کی بات کروں جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں, بلکہ ایک ڈاکٹر ہے ان کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی پہلے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ خواتین کو تو بریسٹ فیڈنگ پمپ یوز کرنا چاہیے کہ جب وہ نہیں اویلیبل تب بھی بچہ ہمارے تو وہاں جب پیدا ہوتے ہیں نا بچہ تو رائٹ اوے آپ کو پمپ دے بھی دیتے ہیں. پھر یہاں کے لوگ کہیں گے کہ وہاں کی سہولیات ایسی ہیں, تو یہ تو فرق پڑتا ہے, سہولیات ایسی ہیں, لیکن وہ میں اگین یہ کہوں گی کہ ان کی اویئرنیس بہت زیادہ ہے. وہ کوئی بھی چیز ٹچ کرنے سے پہلے 100 کویسچن میرے سے پوچھتی ہیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں. وہ پہلے ایجوکیشن کی بات آ جاتی ہے, اٹ کمز ڈاؤن, دے نو دیئر رائٹس, دے نو دے آر ایجوکیٹڈ پیپل اینڈ دے گونا آسک یو دی سیم کویسچنس کہ کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کے رسک کیا ہیں. سو دے گو آفٹر سائنس. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک بڑی کامن چیز ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن. جی جی جی, پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے, مجھے نہیں پتا باہر کی دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ بتایا کہ یہ واقعی ہوتا ہے جی, یا صرف پریشرائز کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ اسے یہ عورت دکھا رہی ہے. میں یہ ازرائے مذاق یہ سوال کر رہا ہوں, آف کورس میں سمجھتا ہوں, ویل ایجوکیٹڈ, مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے. تو ایک تو یہ بتا دیں کتنے % ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, سولوشن کیا ہے؟ جی دیکھیں, جس طرح سے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, جس طرح سے مینوپاز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ عورت کا جب بچہ بنانے کا ٹائم پیریڈ ریپروڈکٹیو ختم ہو گیا, ناؤ شی از اینٹرنگ ان اے نیو فیز آف لائف, اور اس کو ہارمونس کی ضرورت ہے, اور ہارمونس نہیں لے رہے اور تکلیف میں برداشت کر رہے ہیں, اور کہہ رہے 3-4 سال دی گال ہے جی گزر جائے گا, اور اس کو دے نہیں رہے, اور وہ تکلیف میں بیٹھی ہوئی ہے, اگلے 40 سال بھی تکلیف میں رہے گی, ہیلتھ الگ خراب ہوئی. اس طرح سے ہی جب آپ پریگنینسی کے بعد ایک ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بلوز تو ہوتے ہیں کہ وہ کچھ 1-2 ہفتے جو ہے انسان روتا دھوتا رہتا ہے, کیونکہ آپ کی باڈی بدلتی ہے, آپ کا پورا امیج بدلتا ہے, آپ کے ہارمونز بدلتے ہیں, آپ کی پوری لائف بدل جاتی ہے, سیکشوالٹی بدل جاتی ہے, فزیکل ویل بینگ بدل جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صرف رونا دھونا آتا ہے, آپ کے موڈ دل نہیں کرتا, بچے کو جو ہے آپ پیار کرتے ہیں پھر بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اس کا صرف جو ہے رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ سپورٹ, بہت زیادہ سپورٹ دیں آپ. اور اس میں سب سے زیادہ سپورٹ کون دے سکتا ہے؟ میاں دے سکتا ہے. اور عورتیں یہ کرتی ہیں لیک آف سلیپ اینڈ ٹائرڈ اینڈ فٹیگ, تو یہ چیز ایگزیسربیٹ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو آپ ہیلپ نہیں دے رہے. عورت کہتی ہے میں نے اگر دودھ پلانا ہے, تو اس لیے پمپ یہاں پہ بھی ضروری آ جاتا ہے کہ اگر وہ پمپ کر کے ملک کو فریج میں رکھ دے گی بوٹل میں, اور کوئی ہیلپ اپنی نند کو یا ساس کو, اگر وہ اچھے لوگ ہیں, انہیں کہیں گے جی مجھے 4 یا 5 گھنٹے سونا ہے, آسک فار ہیلپ. ہماری عورتیں سمجھتی ہیں کہ بچہ پیدا کر لیا ہے تو بس ہماری ذمہ داری ہے, باقی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا. تو نہیں, جتنی سپورٹ سسٹم اسٹرانگ ہوگا, جتنے آپ کے لوگ ادھر ہیلپ کریں گے, پوسٹ پارٹم بلوز میں اتنی ہیلپ ہوگی. یہ ڈپریشن نہیں ہے. ایک ہوتی ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اگر آپ کو بعد میں یہ کنٹینیو رہے اور 6 مہینے سے اوپر ہو جائیں تو آپ کو ڈپریشن تو بہت بری چیز ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ لنگر کر رہی ہے لمبے عرصے تک. اس میں پھر آپ کو خالی یہ نہیں کہ رونا دھونا ہے, اس میں آپ اپنا بھی نہیں خیال رکھتے اور بچے کا بھی نہیں خیال رکھتے, اور اس میں پھر آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ بچے کو پیار کریں اور فیڈ کریں یا اس کے کپڑے بدلیں, اس کے ساتھ ٹائم گزاریں, کیونکہ آپ خود اپنا ہی نہیں خیال کر پا رہے, تو بچے کا کیا کریں گے. تو اس میں آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ چاہیے, میڈیسن چاہیے. ایک ہوتا ہے پوسٹ پارٹم سائیکوسس تو بہت ہی خطرے والی بات ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی عورت نے بچہ نیو بورن مار دیا, جا کے دریا میں پھینک دیا یا قتل کر دیا, وہ سائیکوسس ہوتا ہے. وہ بہت بڑا خطرے والی بات ہے کہ اس کا ڈیلوژنس, آپ کا پورا سسٹم خراب ہو گیا. آپ کو وہ آپ کو آنا شروع ہو گیا, جیسے وہ کہنا شروع ہو, مجھے تو آواز آ رہی تھی کہ بچہ مار دو, میں نے مار دیا. وہ اس کی ایک سائیکوٹک حالت ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ وہ بیچاری جو ہے وہ مریضہ ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کو کوئی آواز آ رہی ہے, اس کو کوئی ایسا سائیکوسس ہو رہا ہے, اس کا ایک فیس چل رہا ہے جس میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہی ہے. وہ بہت خطرے والی بات ہے سائیکوسس. خالی عورتوں کو نہیں ہوتا ڈپریشن,
جسے ہم کہتے ہیں کہ جی پوسٹ پارٹم ڈپریشن آدمیوں میں بھی ہو جاتا ہے, فادرز میں بھی ہو جاتا ہے, جب ان کی بیوی ایک پورے فیز میں سے گزرتی ہے اور ان کی لائف میں ایک نیا بندہ آیا ہے, بچہ آیا ہے, جس کو عورت زیادہ ٹائم دے رہی ہے, لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں, تو اور عورتوں کو, آدمیوں کو بھی ہو جاتا ہے. تو آدمیوں کو بھی اپنی فزیکل ویل بینگ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو عورتیں, لیکن ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں جو ایک فیملی سسٹم, سپورٹ سسٹم, اس لیے ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, اس کے نقصانات آپ جو مرضی کہہ لیں, آج کل لوگ رہنا نہیں چاہتے, چاہے الگ رہ لیں تھوڑا سا, لیکن سپورٹ سسٹم از اے مسٹ. یہ جو سب سے زیادہ جو میں باہر کا, جب اگر آپ بات کرتے ہیں تو جو میں لیک فیل کرتی ہوں وہاں پہ سپورٹ سسٹم کی ہے. وہاں پہ کوئی ایسا نہیں, بیبی سٹر کے لیے آپ کو وہاں کے جو دادا دادی نانا نانی ڈفرینٹ اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, آئیں گے, وزٹ کریں گے, چلے جائیں گے. ہماری ایک چیز جو خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ دادا دادی نانا نانی یہ تمام رشتے دار آگے پیچھے تو جو بھی کرتے پھرے, لیکن ایٹ لیسٹ ایسے موقعوں میں جی بالکل اکٹھے ہوتے ہیں, ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, تانے دے بھی دیں, چاہے تو لڑکی پیدا کر دیتی پھر چلو پھر بھی یار لڑکا, یہ بھی مسئلے بڑے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ دے آر دیئر ٹو سپورٹ. اور اس کے بعد جس طرح موت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ اسٹیٹ بہت ایک کنٹری کی طرح بڑی بڑی اسٹیٹ ہے, وہاں پہ یہ لیک آف سپورٹ, آپس کے جو کنیکشن ہے نا, اس کی مجھے کمی لگتی ہے. باقی سائنس بہت زیادہ ہے, ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. اگر ان کو ڈپریشن ہوگی تو ان کو پتہ ہے, ان کو پوسٹ پارٹم بلوز ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم پہلے ہی ڈپریشن کی میڈیسن 2 ہفتے پہلے اسٹارٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ اٹ ٹیکس 2 ویکس ایٹ لیسٹ ٹو ورک, تاکہ وہ عورت اتنی میجر ڈپریشن میں نہ جائے, بلکہ شی کین ہینڈل دا کڈ اینڈ دا فیملی اینڈ ہر سیلف. ویسے پریگنینسی کے دوران یا پریگنینسی کے فوراً بعد کون سی ایسی کوئی خاص چیزیں, خاص احتیاطیں یا خاص میڈیسن یا خاص ایکسرسائز آپ بتاتی ہیں جس کی وجہ سے صحت بھی اور یہ ساری چیزیں بہتر رہ سکتی ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں, ہمارے پاس جتنی بھی عورتیں آتی ہیں نا, کہ چیمپئن ایک دم نہیں بننا چاہیے. یہ چیزیں بڑی سلو ہوتی ہیں. اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایکسرسائز نہیں کی تھی, اگر آپ نے کبھی جم نہیں گئے تھے, اور اب آپ آ کے ایک دم پریگننٹ ہوئے اور ڈاکٹر صاحب ہمیں ایکسرسائز بتائیں, اب ہم نے جم جانا ہے. بھائی جو چیز تم نے کبھی 50 پاؤنڈ وزن نہیں اٹھایا تھا, 5 پاؤنڈ نہیں اٹھایا تھا, اب تم کہو جی میں نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے, میں نے ہیلدی ہونا ہے, تو اٹس ناٹ گونا ہیپن. اٹس اے لائف اسٹائل. آپ کو پہلے ہی تیار ہونا چاہیے, اور جتنی ایکسرسائز اور جتنا فٹ اینڈ نیوٹریشن وائز بھی آپ پہلے ہوں گے. وزن آپ نے جتنا ڈاکٹر نے بتایا کہ ایوریج ویٹ ہے تو صرف 20-25 پاؤنڈ, یہ نہیں کہ 60 پاؤنڈ ویٹ گین کر کے بیٹھ جاؤ جیسے آپ 3 بچے کیری کر رہے ہیں. نہیں, اگر آپ بہت اوبیز ہیں, بہت موٹے ہیں, تو بلکہ آپ 20 پاؤنڈ تک بھی ٹھیک ہے, 15 پاؤنڈ تک بھی ٹھیک ہے. اپنے ڈائبٹیز سے بچائیں, بلڈ پریشر سے بچائیں اپنے آپ کو. تو اوور نائٹ یہ نہیں کہ آپ نے ایکسرسائز شروع کر دینی. اس طرح سے ہی جب آپ کا بچہ پیدا ہو گیا, اس کے بعد عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں وہ سیم لک واپس چاہیے. بھائی 9 مہینے تم نے پریگنینسی کیری کی ہے, 9 مہینے تو دو اس ویٹ کو کم کرنے کے لیے. 9 مہینے میں آپ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے. اب یہ ٹائم جو ہے مینٹلی بھی عورتیں اپنے آپ کو دینا شروع کر دیتی ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ, نتھنگ رانگ ود اٹ کہ میں نے اپنا خیال رکھنا ہے. لیکن یہ ٹائم بڑا خوبصورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ینگ ایج میں جب آپ پیدا کر رہے ہوتے ہیں بچے, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹائم واپس نہیں آنا. اس میں آپ جتنا ٹائم اپنے بچے کے ساتھ گزاریں گے وداؤٹ ٹیکنگ دا اسٹریس کہ مجھے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اگین کہ وہ فلاں ایکٹریس جو ہے اس نے بچہ پیدا کیا اور اس نے وہ بیک شلپا شیٹی واپس جو ہیروئن بن گئی اور واپس سیٹ پہ آ گئی. یہ اسٹریس بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. 9 مہینے تم نے گین کیا تھا, اب یہ ٹائم تم وداؤٹ اینی اسٹریس, وداؤٹ اینی آؤٹر پریشر, اپنے آپ کو آپ آہستہ آہستہ ویٹ لاس کی طرف جائیں. آپ نے وہ جو پہلے زمانے میں کہتے ہلدی لیں, انڈا کھائیں, آپ پنجیری لیں. میں پہلے کہا کرتی تھی نہ یہ ہو جائے گا. اب میں بالکل جیسے آپ وائزر ہوتے ہیں, میچیور ہوتے ہیں, دیز تھنگز آر امپورٹنٹ. یہ ٹائم واپس نہیں آئے گا. آپ ان سائڈ آؤٹ اپنے آپ کو ہیل کریں. یہ ٹائم ہیلنگ کا ہے, آپ کی مینٹل ہیلنگ کا بھی ہے, آپ کی فزیکل ہیلنگ کا بھی ہے. آہستہ آہستہ 2-4 مہینے میں چلے بھی تو ایک ٹائم پیریڈ ہے نا 40 دن کا, وہ بھی ہمارے ریلیجن کے اندر ہی ہے کہ یہ عورت کو ابھی آپ کے اندر سے کلینزنگ ہو رہی ہے, آپ کے اندر سے سارا بلڈ نکل رہا ہے. آپ کا تو ریلیجن آپ کو بتا رہا ہے کہ 40 دن عورت کو بخش دو بھائی, اور اس کو جو ہے آپ یہ اس کو احتیاط کرو, اس کو کھلاؤ پلاؤ, اس کو یخنیاں پلاؤ, اس کو پنجیری کھلاؤ, تاکہ اندر سے اس کی تمام ہیلنگ ہو. 40 دن کے بعد 40 دن کے بعد جب وہ کیا کہتے ہیں نہا دھو کے جب شاور لے لے, پاک صاف ہو جائے, آہستہ آہستہ نارمل لائف کی طرف جائیں. پریشر مت لیں. یہ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے کہ میں نے اوور نائٹ سیلیبریٹی لک دینی ہے, نہیں, غلط ہے. یہ بعد میں آپ کو جب آپ 40 کے جب 50 میں جائیں گے تو یو ول پے دا پرائز, کیونکہ آپ نے اس ٹائم پہ اپنا خیال نہیں رکھا. اور میں تو اس پہ بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ حالانکہ میں خود سوشل میڈیا پہ ہوں, یہ سب فیک ہے,
یہ کیمرے کی لائف اور ہوتی ہے, ریئل لائف اور ہوتی ہے. ان دونوں لائفs میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لوگ کیمرے کی لائف کو دیکھ کے آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ ہو رہا ہے, انہیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں, کیا پروفیشن ہے, کتنے بندے ہیں, کیسے کام ہو رہا ہے. تو اس طرح سے میں تو بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ. ایبسولوٹلی. اور دوسرا کہ فٹنس از مسٹ, لیکن ہر چیز کا ٹائم پیریڈ ہے نا. بالکل. آپ نے اب آپ نہیں ہیں پریگننٹ تو فٹنس میں جائیں, آپ جائیں جم جائیں, آپ کارڈیو ویسکولر کریں, اپنا مسل پریزرو کریں, آپ 2 لیٹر پانی پئیں, آپ 8 گھنٹے سلیپ کریں. یہ ساری چیزیں انٹائی ایجنگ ہیں. اسٹریس کو کم کریں, میڈیٹیشن کریں. اب میڈیٹیشن آپ جو بھی کرتے ہیں, جو بھی آپ کا ریلیجن ہے, آپ یہ ساری مائنڈ فلنس کریں, ہر چیز کریں. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے. لیکن آپ کو یہ تمام چیزیں غلط ٹائم پہ کیوں یاد آ رہی ہیں, جب یہ ٹائم آپ کا اور آپ کے بچے کی بانڈنگ کا ہے. آپ نے تو ابھی فائٹ کرنا ہے پوسٹ پارٹم بلوز سے, آپ نے فائٹ کرنا ہے. اس وقت ایک چیز کو ٹارگٹ نہ بنائیں کہ آئی نیڈ مائی لک بیک, وہ آپ کو زیادہ ڈپریشن میں لے کے جائے گا. مجھے میری فلیٹ ٹمی چاہیے, ایسا نہیں ہے. ہر چیز کی ٹائمنگ ہے, اور جب آپ کوئی چیز غلط ٹائم پہ کرتے ہیں اس کے رزلٹ کبھی صحیح نہیں آتے. ڈاکٹر صاحبہ, لاسٹ کوشچن, ایکسٹرا میرٹل افیئرس پاکستان میں بھی اب ایسے کیسز بہت ہے, باہر تو ہم سنتے ہی تھے, دیکھتے بھی تھے. یہاں پہ پہلے صرف مردوں میں مشہور تھا, اب خواتین کے بھی ایسے کیسز میڈیا پہ آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس ظاہری بات ہے اس طرح کے کیسز بھی آتے ہوں گے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوگی ڈیورس کی. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے, کیا ریشو دیکھتی ہے پاکستان میں, اور وہاں پہ اس کا سولوشن کیا ہے, یا بچنے کا کیا طریقہ ہے, کیونکہ آپ ایک سرٹیفائڈ لائف کوچ بھی ہیں, میں اس لیے آپ سے کوشچن کر رہا ہوں. ایبسولوٹلی. آپ کبھی بھی اس کی صحیح پرسنٹیج نہیں بتا سکتے, کیونکہ یہ چیزیں ہڈن ہیں, انڈر دا کور ہیں. اور کچھ کنٹریز میں تو یہ بالکل بھی اتنا بڑا اسٹگما ہے کہ وہ آپ کو ڈسکس ہی نہیں ہوں گی نا. تو اب اگر جس طرح سے میں لیکچرز دینے جاتی تھی لائف کوچنگ کے, تو میں پوچھا کرتی تھی اینی کویسچنس, 400 بندہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کویسچن نہیں ہے. دا منٹ آئی لیو دا ہال, اور میں جا کے کمرے میں بیٹھتی تھی, تو وہاں پہ میرے پاس پیچھے لائن آتی تھی کہ کین وی ٹاک ٹو دا ڈاکٹر جسٹ فار اے سیکنڈ, مجھے اپوائنٹمنٹ لے دیں. اپوائنٹمنٹس کیا تھیں, ایک ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی ایز اے لائف کوچ, گائنی تو میری فل ٹائم پریکٹس USA میں ہے, اور دوسرا ہوتی تھی ہوموسیکشوالٹی کی. یہ 2 چیزیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہیں, بہت زیادہ ہیں, انڈر دا کور ہیں, لیس ڈسکسڈ ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ چیز غلط ہو کے سامنے آ جاتی ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئر اگر میں نے پہلے تھوڑی سی بات کی تھی, سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت آپشنس ہیں. اگر آپ کا چلو شادی سے پہلے آپ کا ایک کالج کا بوائے فرینڈ تھا, میں ایسی ایگزامپل, تو آپ کا بوائے فرینڈ تھا, اس کے بعد جی اب وہ شادی ہو گئی, ہاں آنسو بہا لیے, بات ختم. اب تو آپ کی شادی امریکہ ہو جائے, انگلینڈ ہو جائے, کسی بھی کنٹری میں ہو جائے, آپ فیس ٹائم پہ چیک کرو یہ کہاں پہ, اور پھر اس کے آپ کی تصویریں بھی مل جائیں گی, آپ کا پورا ڈیٹا بھی مل جائے گا, آپ کو پکچروں سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ شی ہیپی اور ناٹ ہیپی, اس کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اور اس کے بچے پیدا ہوئے کہ نہیں, اور یہ کھانا کون سا. آج کل تو ہر چیز اتنی لوگوں نے اپنی پبلک لائف بنا دی ہے, پرسنل لائف کو پبلک کر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کسی کے بارے میں 2 منٹ میں اس کی پرائیویٹ لائف میں جھانک سکتے ہیں. جب آپ نے اتنی اجازت دے دی کسی کو کہ آپ کی پرائیویٹ لائف میں جھانک سکتے ہیں, تو آپ کی باتیں تو مذاق سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ پھر سیریس ہوتی جاتی ہیں, تو پچھلا پیار بھی اجاگر ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی. ایک یہ سوشل میڈیا کی بیماری ہے, وبا ہے یہ. پہلے تو ٹائز کٹ ہو جاتی تھیں, جی بالکل, اب تو ٹائز بلکہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں. اور اگر چلو پرانا نہیں ہے تو اب تو باہر کسی بھی, آپ ٹنڈر پہ چلے جاؤ, آپ کسی اور ایپس پہ چلی جاؤ, ڈیٹنگ کی ایپس کھلی ہوئی ہیں ساری. اور آپ اگر مڈ لائف کرائسس میں جا رہے ہو, اور اگر آپ کا کوئی نیا بچہ پیدا ہو گیا اور آپ کی بیوی سے تھوڑی کھٹ پٹ ہو گئی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے, آپ کے پاس آپشنس ہیں کہ جا کے جو ہے وہ آپ ادھر سے چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون اویلیبل ہے. آہستہ آہستہ وہ بات کرتے کرتے بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے. عورتوں میں جو ہے یہ بڑی ہو گیا ہے کہ اب عورتوں کو آپ یہ کہہ لیں کہ ناٹ ان دا نیم آف رائٹس, جب ہم چیزوں کو غلط پہلو دیتے ہیں نا, تو ہم اس کو غلط ڈائریکشن بھی دے دیتے ہیں. رائٹس عورتوں کے کوئی اور ہیں جو ہمارے اسلام نے حقوق دی ہیں, وہاں پہ یہ کبھی کوئی چیز نہیں تھی. اٹس سن از سن, آپ اس کو کنڈون نہیں کر سکتے. اب اگر آپ یہ کہہ لیں کہ گھر میں توجہ نہیں تھی یا اور کوئی وجوہات تھیں, مسئلہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے, جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے, اس کی آپ ملین ریزنس دے دیں. جب عورت کا ہوتا ہے نا افیئر, تو وہ ایموشنل ہوتا ہے. سب سے بڑی جو سیڈ پارٹ ہے, آدمی پھر عورتیں کہتی ہیں نہیں اگر بندے نے کر لیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عورت کی بایولوجی ڈفرینٹ ہے. عورت کا جو پورا سسٹم ہے نا, اللہ میں نے جو بنایا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ کو ایک سرٹن ایگز دے کے بنایا گیا ہے.
آپ کے وہ ایگ ایک ٹائم پہ آئیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے, آپ کی ریپروڈکشن ختم ہو جائے گی, آپ کے ایسٹروجن پروجسٹرون ختم ہو جائیں گے, آپ کے اندر جو ٹیسٹوسٹیرون ہے جو لبیڈو یا سیکشل ڈیزائر کو کنٹرول کرتا ہے اس کی نارمل ویلیو صرف 15 to 70 ہے. جب آپ کا مینوپاز ہو رہا ہوگا تو جتنی عورتیں میرے پاس آتی ہیں کہ ہماری سیکشل ڈیزائر کم ہو گئی, جبکہ آدمی کو اللہ میاں نے بنایا ہے کہ جی اس کو تو شاید اس لیے ہی بنایا گیا تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا میں نے کہا بلینس میں وہ لائف ٹائم میں اس کا سپرم ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے اس کا کتنے بلین پیدا ہو رہا ہے, اور ایوری ایجیکولیشن ایوری سیکشل ایکٹ میں وہ کوئی 40 ملین انٹروڈیوس کرتا ہے. تو یہاں سے یہ صرف بایولوجی کا, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آدمی کو جو ہے وہ بنایا ہے افیئر کرنے کے لیے, میں آپ کو ایک میں بایولوجی سمجھا رہی ہوں آدمی کی, ٹھیک ہے, اور ریپروڈکشن جو عورت کی ہے. تو جب عورت کا جو انفیڈیلٹی ہوتی ہے وہ ایک بڑی فرق ہوتی ہے, اس میں جب وہ کس گھر سے یا کسی وجہ سے کسی اور کے اندر انوالو ہوئی تو زیادہ تر اس کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ خالی فزیکل نہیں ہوتی, اس کی ایموشنل انوالومنٹ ہوتی ہے. اور جب عورت کی ایموشنل انوالومنٹ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کا واپسی کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ریپلیس کر چکی ہے آلریڈی بندے کو. اس کی جب عورت بہت کم ہاتھ گھر سے باہر جاتی ہے, میں آج کل کی عورتوں کی بات نہیں کر رہی کہ ادھر بھی افیئر ادھر بھی افیئر, اور وہ ایک ہوتا ہے ٹائم فیز ہوتا ہے ینگ لڑکیوں کا جو سوشل میڈیا کا چلا ہوا ہے کہ اٹس جسٹ او مائی گاڈ اٹس نو بگ ڈیل. جب آپ ایک سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, آپ میچور اور وائز ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو گھر سے باہر جانا پڑے اور کہیں آپ کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہوا تو ایموشنل انویسٹمنٹ ہے وہ. اور جب عورت ایموشنل انویسٹمنٹ کر جائے تو پچھلی ٹائز بند کر کے آئی ہے, اس کے پاس بہت مشکل ہے کہ واپس اس پیار, اس محبت, اس افیکشن, اس ایموشنس کے ساتھ اپنے بندے کے واپس جائے. چلو وٹس ایور ریزن اس کا وہاں بریک اپ ہو گیا اور وہ واپس چلی بھی جاتی ہیں, اینڈ دین دے اسٹارٹ ورکنگ آن دا ریلیشن شپ ٹوگیدر. اب اگر بندے کو پتہ چل گیا تو یہاں پہ ایک بڑا مشکل کام ہے بندے کی ایکسیپٹنس. ہمارے یہاں پہ اتنا بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے, میں عورت کی بھی بات کروں گی کہ عورت کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے بندے کی انفیڈیلٹی, لیکن بہت بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ او غیرت کے نام پہ تو قتل کر دینا چاہیے, تم نے ایک ایسی عورت کو اگر کہیں بات کھل گئی تو تم نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا. تو اگر یہ بات نہیں کھلتی اور بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے دس از جسٹ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, تو پھر بھی عورت جو بندہ ہے نا, بندے کی سیلف اسٹیم کے اوپر بات آ جاتی ہے. اگر وہ آپ کو معاف کر بھی دے گا, آپ کو ایکسیپٹ کر بھی لے گا, اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی اپنی نظروں میں, کیونکہ آدمی ہنٹرز ہیں بائی نیچر. آدمی کو جو اللہ میاں نے بنایا, اگر آپ وہ کیو مین بنایا تھا, دے ور ہنٹرز, وہ جا کے پرووائڈرز تھے, ان کا رول ڈفرینٹ تھا, عورتوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ رول تھا. اب آپ یہ فیمنزم جائے بھاڑ میں, آپ پوری بایولوجی سمجھیں, پوری ہسٹری سمجھیں کہ آدمی کو کس طرح ڈفرینٹ بنایا گیا. اب اگر اس نے معاف کر دیا, کیونکہ چلو جی وہ عورتیں بھی تو معاف کرتی ہیں تو بندے بھی کر دیں, بندے معاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی سیلف اسٹیم اپنی ہی نظر میں کم ہو جائے گی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی یہ بات کسی کے ساتھ کر نہیں سکتا. آدمی انٹرنل رکھتا ہے ہر چیز کو, اور جب وہ انٹرنل رکھے گا تو جو وبا اندر ٹرمائٹ کی طرح, دیمک کی طرح آپ کو کھاتی جاتی ہے, وہ ڈپریشن بن جاتی ہے. میجورٹی ایسے آدمی جو اپنی عورت کو معاف کر دیں گے بیچارے, لیکن ڈپریشن میں چلے جائیں گے, کیونکہ وہ جا کے کسی دوست کو یا اپنی ماں یا باپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری بیوی نے میرے پہ چیٹ کیا تھا. اس کیس میں جو عورت کو آپ نے معاف کر دیا, وہ عورت کے پاس ایک طاقت اس طرح سے بھی آ جاتی ہے کہ تم نے تو مجھے معاف کر دیا نا. اب وہ اس فیئر میں جی رہی ہے کہ ہماری ڈیورس تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, تو وہ ایک طرح سے اس کو فریڈم بھی مل جاتی ہے کہ جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, مجھے تو پہلے بھی ڈیورس دے سکتا تھا, لیکن اب اس نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا. تو ایک اینگل عورت کے پاس یہ بھی آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں تو جب بھی کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے, تو اب میں اس ریلیشن شپ میں ہوں, تو وہ اوپر سے آ کے پڑ رہی ہوتی ہے. دا سائیکی بیہائنڈ دیٹ از ویری ڈفرینٹ, اور بندہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. اب یا تو وہ اسی وقت فیصلہ لے لیتا کہ میں نے چھوڑنا ہے, کیونکہ اس کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہے ٹو ڈسکس کہ وہ جا کے اپنے یار کو بتا سکے, وہ کہے گا گولی مار دے, غیرت کے نام پہ مار دے, وہ تو اسٹگما اتنا بڑا ہے ہمارے پاس. آن دا ادر ہینڈ ہماری عورتوں کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کون سی عورت اس کو اپنے تک رکھتی ہے؟ بہت کم رکھتی ہے اپنے بیڈ روم تک. سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی بہن کو بتا رہی ہوگی, پھر اپنی ماں کو بتا رہی ہوگی, 4 چیزیں ساتھ لگے تو ہے ہی کنجر, وہ تو ہے ہی ایسا, اور نے طے کر دیتا, اس نے او کر دیتا. عورتوں کا سپورٹ سسٹم بہت زیادہ ہوتا ہے. عورتیں جب چیزیں وینٹنگ کرتی ہیں, آدھا دکھ ان کا وہیں پہ بٹ جاتا ہے.
اور جب ان کا آدھا دکھ بٹ جاتا ہے تو پیچھے رہ گیا دوسرا دکھ. دوسرے دکھ میں اگر آپ یہ سوچیں کہ عورت کو کیا ایسے ریلیشن شپ میں رہنا چاہیے, تو میں ہمیشہ یہ ایڈوائز دوں گی ان کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایگزسٹنگ اسٹرکچر جو ہے اس سے بہتر آلٹرنیٹیو ہے کوئی. اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, آپ اگر ڈیورس لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا, عورتیں فیصلہ کو ہم چھوڑ دیں گے, ہم یہ کر لیں گے, پارٹا دیں گے, ہم کر لیں گے, تو کیا پچھلے والے جو آپ کا بھائی کا گھر ہے یا باپ کا گھر ہے, آپ کا اپنی فزیکلٹی یا آپ کی اپنی فائنینشیل سچویشن ایسی ہے یا آپ کے پچھلے اتنے تگڑے ہیں کہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اور اگر اس پہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر تو وہ ہیبیچول نہیں ہے اور ہو گیا, ٹھیک ہے, ون انسیڈنٹ ہو گیا, تو آپ کیا اس کو معاف کر کے آگے چل سکتے ہیں؟ اور اگر معاف کر کے آگے چلے جاتے ہیں اسی بندے کے ساتھ, تو آپ کے پاس ایک بہت پاور آ گئی, کیونکہ اب تو ساری عمر آپ کا غلام بن کے رہے گا بندہ. اگر وہ ہیبیچول نہیں لیکن وہ ابیوز کرتا تھا, الکوہلک ہے اور اس کا کام ہی ہے, تو پھر تو ایسے بندے سے جان چھڑانا بہتر ہے. آن دا ادر ہینڈ کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں اس کے پاس پاور بھی آ جاتی ہے اگر وہ معاف کر دیتی ہے, اور اگر وہ چھوڑ کے آگے چلی جاتی ہے, آپ کے پاس ایگزسٹنگ اسٹرکچر کیا, اور جانا تو آپ نے بندے کے پاس ہی, انلیس آپ کہیں کہ بھائی میں تو جو ہے وہ منک بن جانا ہے, میں نے جی شادی نہیں کرنی, میں تو بندے ہیں ہی بغیرت, تو میں نے تو اکیلے رہنا ہے, میں نے تو ملینئر بن کے میرا ٹارگٹ ہی صرف پیسہ کمانا ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عورتیں جتنا مرضی ملینئر بلینئر ہو جائیں, ان کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے. دے وانٹ اے مین ان دیئر لائف. عورت کو بنایا ہی ایسے گیا, اور جو عورتیں کہتی ہیں ہمیں نہیں چاہیے, وہ خود بندہ بن جاتی ہیں. دیٹ از ناٹ اے بیوٹی. فیمنزم اس کو نہیں کہتے. ترقی یہی ہے کہ آپ فیمنن انرجی کے ساتھ ولنریبل ہو کے اپنے سے زیادہ اسٹرانگ بندے کو سبمٹ کریں, جو آپ کو جو ہے وہ سب کچھ دے سکے جو آپ کو چاہیے. دیٹ از دا بیوٹی آف دیٹ. کسی اور بندے کے پاس جائیں گے آپ انفیڈیلٹی کے بعد اس بندے کو چھوڑ کے, تو کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پہ یہ کام نہیں ہوگا؟ جا تو بندے کے پاس ہی رہے ہیں. آپ ایگزیکٹ وہ بات کریں جو خلیل الرحمان قمر صاحب آئے تھے, میں خلیل الرحمان کی کہا, اچھا ریلی, انہوں نے یہی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ عورت کو چاہیے اگر مرد سے کوئی گناہ ہوگا اسے معاف کر دے, اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ پکڑا گیا نا, اب وہ شرمندہ رہے گا, آگے جاؤ گی کاؤنٹنگ دوبارہ شروع ہوگی. اچھا, اگر کاؤنٹنگ دوبارہ شروع ہوگی تو میری جو لائف کوچنگ ہے وہ سرٹیفکیشن میں نے ایستھر پیرل سے لی ہوئی ہے. میری مینٹور اور ٹیچر وہ ہے. تو جب میری انفیڈیلٹی کی ٹیچر وہ ہے تو دیٹس واٹ شی ٹاکس. تو میں کنگ ایڈورڈ جاؤں گی تو کنگ ایڈورڈ کی لینگویج بولوں گی. میں اگر آکسفورڈ جاؤں گی تو میری ٹریننگ وہاں کی ہے, تو میری ٹریننگ اس کی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ خلیل صاحب کی ٹریننگ یہ لینگویج ساری ان کی اپنی ہے یا ایستھر پیرل کی ہے. شی از اے بگ لائف کوچ. خلیل صاحب نے یہ سیم بات کی ہے, شی اسپیشلائزز ان انفیڈیلٹی. میری ٹریننگ وہاں کی ہے. تو آپ نے تو ایک کی بات کی ہے نا, خلیل صاحب کہتے ہیں کہ مرد کو 2-4 غلطیاں معاف ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ عورت کے پاس ایک پاور آ گیا نا, اس نے کہا آپ کے پاس پاور آ جائے گی, اگر نہیں تو پھر نئی جگہ جاؤ گے کاؤنٹنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. 2-4 تو میرے کو ہضم نہیں ہوتی, لیکن ڈجسٹ کرنا مشکل ہے. ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. یہ عذرائے مذاق میں آپ کو بات کر رہا ہوں, اور خلیل صاحب کو پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو گیا تو اگر ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ایکسیڈنٹ بھی دیکھیں نا کہ ہمیشہ ان میٹ نیڈز ہوتی ہیں. کوئی ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہے تو لیکن آپ اگر اپنے گھر کے اندر دیکھیں گے, یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو میں ہمیشہ سیکشوالٹی میں سیکشل کاؤنسلنگ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ کا بندہ ہے, اس کا ٹیسٹوسٹیرون کے لیول جو ہیں وہ وہاں اللہ میاں نے اس کے اندر پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اب میں اس کے ریلیجن کی طرف نہیں جا رہی ہوں کہ جی ہمارے تو نمبر آف پاپولیشن انکریز کرنے کے لیے. ایک یہ بھی ہے کہ بچے پیدا کرنے کے لیے جہاد میں ہمارے لوگ اس وقت فوت ہو جاتے تھے تو عورتوں کا نمبر زیادہ ہو جاتا ہے, وٹ ایور دا ریزن. لیکن میں صرف بایولوجی کی اگر بات کروں, ریپروڈکشن کی بات کروں, تو دیٹس اے فیکٹ کہ آدمیوں کا جو ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 60 ایئر کا بندہ بھی جو ہے اس کے ٹیسٹوسٹیرون کے لیول ابھی پریولنٹ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بے مہار کیا کہتے ہیں, بے مہار چھوڑ دیا جائے. دیٹس ناٹ وٹ آئی ایم سیئنگ اینڈ آئی ایم کنڈولنگ کہ لوگ میرے اگینسٹ ہو جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میرے پاس پریکٹس میں عورتیں آتی ہیں, بچہ پیدا کر لیا یا 40s میں چلی گئیں تو وہ ایک آنٹی نما ہو جاتی ہیں, وہ لیٹ گو کر دیتی ہیں اپنا. آپ کا بندہ, یا پھر میں کہتی ہوں بھائی تم موٹی ہو رہی ہو نا, میک شیور تمہارا ہسبینڈ موٹا ہوئے, اس کو بھی پھر یہی کھلاؤ جو تم کھلا رہی ہو. یہ نہیں کرو کیونکہ ایک جو چیز آپ کو اپیز کر رہی ہے. دیکھیں انسان جو ہے آپ کو ایزی اور نائس, کمرے میں کوئی انٹر ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں, جج کر, اٹس اے ہیومن نیچر, یو ہیو ٹو جج دا پرسن کہ بھائی اس کی لکس کیسی ہیں. جب وہ آپ کو اچھا لگتا ہے, ایزی اور نائس لگتا ہے, تو پھر آپ اس کا ٹیلنٹ چیک کرتے ہیں, آپ اس کی سیریبرل پاور چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے کتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے. دیٹ از سیکنڈری.
آپ نے شادی کی ایک سرٹن بندی سے, آپ خود جو جم جا رہے ہیں, آپ خود فزیکل فٹنس میں ہیں, آپ کو جو ہے ایک آپ کی جوانی چڑھ رہی ہے آپ کی, اور بندے تو 50s کے بعد جا کے اور ہینڈسم ہو جاتے ہیں, اور جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو انکنٹرول ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو لیٹ گو کر دیا, بچے پیدا ہو گئے, تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں, نہ میں جم جا سکتی, بچے کون سنبھالے. ویسے ٹائم جس چیز کو آپ پرائرٹائز کرنا چاہتے ہیں, جس چیز کے اندر آپ ٹائم لگانا چاہتے ہیں, آپ کر سکتے, وہ آپ کر سکتے. بالکل. یہ ساری بی ایس ہے, یہ سارا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے بچے ٹائم لے لیتے ہیں, میرے پاس ہوتا نہیں. یو آر لیزی ایس, آئی ایم سوری, یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف. یا پھر بندے کو بھی موٹا کرو, اس کو بھی بدصورت کر دو ساتھ ساتھ, تاکہ چانسز کم ہو جائیں. کیونکہ یہ چیزیں یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی سیکشل ڈیزائر کم ہے اور آپ ان میٹ نیڈ ہے اگر آپ کی کوئی گھر میں, چاہے وہ رسپیکٹ کی ہو, چاہے وہ اٹینشن کی ہو, خالی سیکس کی نہیں ہوتی. جہاں سیکس نہیں مل رہا ہوتا وہاں افیکشن نہیں ہوتی, وہاں پہ فزیکل انٹیمیسی نہیں ہوتی, وہاں پہ ایموشنل انٹیمیسی نہیں ہوتی. وہ چیزیں ایکومولیٹ کر جاتی ہیں, اور پھر بندہ جو ہے اگر اس کی سیکٹری نے اس کو چائے پلا دی یا اس کو امپورٹنس دے دی اور اس کی تعریف کر دی, تو اس کا تو بائی دا وے آدمی جو ہوتے ہیں وہ بڑے ایزیلی مینیپولیٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ جتنی بھی ہسٹری دیکھ لیں, سیڈکٹرز کون تھے, ساری عورتیں تھیں. مینیپولیٹ کون کرتی تھی, عورتیں کرتی تھیں. کوئنز کون ہوتی تھیں, وہ عورتیں ہوتی تھیں. پیچھے سے شطرنج کی بازی کون چلا رہا تھا, وہ عورتیں ہوتی تھیں. آگے سے بندے جو ہیں وہ کنگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ویری گڈ, وہ پیسے کما رہے ہیں, ویری گڈ, لیکن وہ مینیپولیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ کھیلے بھی جاتے ہیں کبھی کبھی ان دا ہینڈس آف ویمن. تو عورت کو اللہ میں نے بڑی پاور دی ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ہمیں گائڈ کیا, بتایا. لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں, اور اگر کسی نے آپ تک اپروچ کرنا تو وہ کیسے کرے گا؟ آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی نمبر ہے, کوئی انسٹا ہے, کوئی فیس بک ہے, اس کے بارے میں بتا دیں پلیز. کیونکہ پاکستانی قوم کے بڑے مسئلے ہیں, یہ کاؤنسلنگ کے لیے یقیناً آپ کو اپروچ کرنا چاہیں گے, تو کہاں پہ اپروچ کریں آپ؟ جی, میرا ہے ڈاکٹر شبانہ مفتی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے. ٹھیک ہے. اور میری پریکٹس ہے امریکہ میں, وہ بھی ڈاکٹر شبانہ مفتی. آپ مجھے گوگل کریں, آپ میرا انسٹا پہ بھی ہیں, میرے فیس بک پہ بھی ریئل نیم کے ساتھ میں آتی ہوں, ڈاکٹر شبانہ مفتی. اور میرا یوٹیوب چینل ہے, اس کو آپ پلیز شیئر, لائک, سبسکرائب. ایک دن ہو سکتا ہے ہم بھی آپ کی طرح پاپولر ہو جائیں اور بیٹھیں اور ایجوکیٹ کریں. آپ ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ. ہم ایجوکیٹ کریں. پتہ کیا چکر ہے, مجھے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جب ہم ایجوکیشنل ویڈیوز ڈالتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں, تو ان کو ایک بہت غلط فہمی یہ آ جاتی ہے کہ شاید یو آر ڈوئنگ دس ود اے سرٹن ایجنڈا, یا آپ کو یہ چیز چاہیے, یا آپ کو وہ فری ایجوکیشن کا کانسیپٹ, اویئرنیس کا کانسیپٹ, لوگوں کو سمجھانے کا, اپنا میسج بتانے کا, نالج ڈسٹریبیوٹ کرنے کا, وہ ٹیچرز ختم ہوتے جا رہے ہیں, ان میں کمی آتی جا رہی ہے, کیونکہ لوگوں کی سننے کی صلاحیت اور اٹینشن سپین بہت کم ہو گیا. 10 سیکنڈ سے زیادہ کا ریل اگر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر تو مزہ نہیں آیا, آگے چلو. کوئی ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتا, اپنے آپ کو سمجھنا نہیں چاہتا, وائزر نہیں ہونا چاہتا, ایوالو نہیں کرنا چاہتا, گرو نہیں کرنا چاہتا. میسج میں یہ کہوں گی عورتوں کو خاص طور پہ, جو زمانہ آنے والا ہے آگے, اور بچوں کو اپنے آپ کو بہت ریڈی کرنا پڑے گا. ہم جو ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ اس طرح سے ہم نے تباہیاں مچائی ہوئی ہیں, اور فیمنن انرجی کو میسکولن انرجی کے ساتھ, اور ہم اپنے میسکولن آدمیوں کو فیمنن بناتے جا رہے ہیں, ان کے لیول پہ آ کر ان کی رسپیکٹ نیچے ڈمنش کر کے ان دا نیم آف فیمنزم. وہ ویسٹ میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے. انہوں نے ویسٹ سے وہ کچھ اچھی چیزیں سیکھ لیں, لیکن بری زیادہ سیکھ لیں. ہمارا جو ایک اچھی چیز چل رہی تھی کہ آدمی کو آدمی کا رتبہ, آدمی کو اس کی رسپیکٹ, آدمی کو اس کا لیول دے کر اس کی میسکولن انرجی کو رہنے دیں وہاں پہ, اور جو ہماری فیمنن انرجی ہے اس میں ترقی آپ حاصل کریں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو ولنریبلٹی کو ختم نہ کریں. دیٹ از ویری سیڈیوسنگ, دیٹ از ویری بیوٹیفل. اس کو اپنا رکھیں, سیکرڈ رکھیں اپنے ساتھ. ینگ جنریشن کو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کو بہت مانیٹر کریں. یہ اگر آپ نے ابھی نہیں کیا تو آنے والے سالوں میں اس کا جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گے آپ کے اوپر. اور عورتوں کو میں کہتی ہوں کہ تمام لوگوں کو, آدمیوں کو بھی عورتوں کو بھی, تو پھر تمام عورتوں اور مردوں کو میں یہ کہوں گی کہ خالی فزیکل ویل بینگ کچھ نہیں ہوتا کہ جا کے مسلز بنا لیے, ڈولے بنا لیے اور اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ لیا. ساتھ جو سیکشل ویل بینگ اور جو ہے آپ کی ایموشنل ویل بینگ, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مینٹل ویل بینگ, اس کو ایکول ٹائم دیں. یہ جو ساری آپ کی جو ہے نا, ایون اسپرچول ویل بینگ, جب تک یہ پورا پیکج نہیں ہوتا نا, ہمارے ہیومن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا انسان بننے کا ہم انکمپلیٹ رہیں گے. عورت آدمی کے لیے, آدمی عورت کے لیے ایک لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن یہ ساری ویل بینگس جو ہم ایک دوسرے کو پرووائڈ کریں گے اور ایک دوسرے کا سورس بنیں گے, تو ہم ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ بنیں گے. ورنہ جانور اور انسان میں تو کوئی زیادہ فرق نہیں.
بہت زبردست میسج. اچھا اس چیز کو ہم بھی فیس کرتے ہیں کیونکہ میرا ای کامرس کا کام ہے, ای کامرس کا بزنس ہے. ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں تمہارا ایجنڈا کیا ہے, جب تم خود اتنے کما رہے ہو لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو. تو ہمارا ایک مقصد ہے کہ اگر ہمارا لائف اسٹائل اچھا ہے اوروں کا بھی ہو جائے. ہم ای کامرس پہ بزنس سکھاتے ہیں, کرتے ہیں, امیزون پہ سیل کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ فری لانسنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ ہم بھی اس کو فیس کرتے رہتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مائی پلیجر. تھینک یو سو Thank you. مچ.